الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3 سال پہلے میں نے ایک سیشن کیا تھا اور ڈیٹیل لانگ سیشن تھا اباؤٹ 1971، کیونکہ وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو پاکستان کے اندر پڑھایا نہیں جاتا، اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر موویز نہیں بن سکتی، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز نہیں آ سکتی، زیادہ بکس پہ نہیں لکھی جا سکتی اس کے اوپر۔ تو اس لیے وہ ایک، اور میرے لیے بھی وہ ایک ذاتی طور پہ بھی ایک مسٹری تھا وہ، تو اس لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری تھا اور اس کی ڈیپتھ میں گیا تھا۔ اب 3 سال کے بعد 2024 ختم ہو رہا ہے اور 2024 جو ہے وہ 40th اینیورسری بنتا ہے سیاچین پرابلم کا۔ 1984 کے اندر سیاچین جو تھا یہ ایک ایشو بنا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں، 40 سال ہو گئے ہیں۔ اور 1999 کے اندر کارگل کے واقعے کو بھی 2024 کے اندر 25 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کی اینیورسری ایک طرح کی بنتی ہے دونوں اوکیزنس کی، تو اس لیے اس سینس کے اندر ایک اس موضوع کے اوپر لیکچر۔ لیکن جس طرح 1971 کے اندر سارے پولیٹیکل ریزنز اور جو اس کے پیچھے جو پرابلمس ہماری تھیں اور جو واٹ ایور انڈیا اور بنگلہ دیش کا جو بھی تھا، اس سارے کے اوپر زیادہ فوکس کیا تھا، نہ کہ یہ کہ جو جنگ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ کتنے یونٹس تھے، یہاں پہ کیا حالات تھے، کیا وہ، یا کس طرح پھر کیا، کس ڈیٹ کو کیا ہوا۔ لائک وائز اس طرح آج کے اس ٹاپک کے اندر بھی سارا فوکس جو ہے وہ فیکٹرز کے اوپر ہے اور ریزلٹس کے اوپر ہے۔ تھوڑا سا یہ بھی ایک ایشو بن گیا ہے کہ پچھلا کچھ عرصہ جو ہے وہ جس طرح سے جنرلی سپیکنگ ایک پاکستان کے اندر ایک فضا بنی بھی مایوسی کی، اور وہ تو یہ ضرور ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو بات ہے نا اس کو اس کانٹیکس میں لیا جائے کہ جس طرح جنرلی ایک اینٹی پاکستان آرمی کوئی باتیں کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کچھ شاید اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، ناٹ ایٹ آل۔ ڈیفینیٹلی ان دونوں کا پرابلم جو ہے اور دونوں کا تعلق جو ہے انفیکٹ وہ اٹیچ ہوتا ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیر ایشو کے ساتھ۔ اور کشمیر جو ہے وہ اٹ سیلف اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، بہت لمبی ہسٹری ہے اس کی، اور کیونکہ بہت ڈیٹیل میپس اویلیبل ہی نہیں ہیں اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو بہت پرانے ہوں۔ انفیکٹ برٹش نے بھی یہ جو ایریا جب لے لیا تھا، اوور آل لے لیا تھا، تو وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، کیونکہ ان کے لیے یہ بہت نارتھ تھا، بہت دور تھا۔ پھر ناٹ جسٹ کشمیر، اس کے ساتھ یہ جتنا بھی ایریا ہنزا کا بھی آتا ہے اور جو چائنا کے ساتھ بارڈرز، وہ سب کچھ جو تھا نا اس میں برٹش امپائر کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا خاص، تو اس لیے کوئی ڈیٹیل میپنگ انہوں نے بھی نہیں کی تھی اس کے بارے میں، بلکہ یہ اس سنگھ فیملی کو، ڈوگر ڈائنیسٹی کو انہوں نے بیچ دیا تھا ایک طرح سے کیا حقیقت میں ان کو بیچ دیا تھا یہ کہ ٹھیک ہے یہ لینڈ آپ رکھیں، آپ اس کے وہ ہیں اونر ہیں۔ اور جب پاکستان بنا تھا اور انڈیا کو آزادی ملی تھی تب ایٹ دیٹ ٹائم ہنڈریڈس کے حساب سے پرنسلی اسٹیٹس تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے بھی اور بہت بڑے بڑے بھی، تو ان میں سے ایک میجر جو ہے وہ ایشو وہ کشمیر کا بھی تھا۔ کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد، یہ 3 ایریاز تھے جو 1947 میں آزادی کے ٹائم کے بعد جا کے ان کی چیزیں جو سچویشن تھی وہ کلیئر ہوئی۔ اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ پاکستان کا ہرگز یہ نقشہ نہیں تھا جو پاکستان کا نقشہ ہمیں آج کل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اگلے کئی سالوں تک 1947 سے لے کے کئی سالوں تک یہ میپ جو تھا یہ ماڈیفائی ہوتا رہا، جیسے جیسے پرنسلی اسٹیٹس ایڈ ہوتے رہے، سوات کا اسٹیٹ ہوا، کلات کا ہوا، یہ سارے ایریاز جیسے جیسے ایڈ اپ ہوتے رہے، اور پھر اس طرح ایونچولی ایوب خان کے دور میں جا کے پھر وہ پاکستان نے گوادر کو لیا، عمان سے لیا تھا پاکستان نے، تو اس طرح میپ جو ہے نا وہ چینج ہوتا رہا۔ اگین ہمارے پاس، ایٹ لیسٹ میرے پاس کوئی ایکسیس ایسا مجھے نہیں مل سکا کہ میں ایکچولی دیکھوں کہ کوئی بک ایسی ہو، کمپائلیشن ہو جس کے اندر میپ دکھا رہے ہوں وہ کہ یہ میپ اس اسٹیٹ تک تھا، پھر فلانے اسٹیٹ کے بعد سیشن کے بعد یہ میپ بن گیا، تو اس طرح یہ ایوالو ہوتا رہا۔ وہ ایسا کوئی چیز مجھے کم از کم نہیں نظر آئی کہ کوئی ایسی بک میرے پاس ایکسیس میں نہیں ہے۔ تو یہ پرابلم تو تھی کہ جو ہے نا جو لائنز ہیں نا وہ کلیئر ایک تو نہیں ہے، اور اوپر سے کشمیر والا جو ہے اس کے اندر ایون برٹش کے پاس بھی کوئی ڈیٹیل میپ نہیں تھا کہ اوپر کیا ہے، کیونکہ برٹن نے تو بیچ دیا تھا اسے۔ ادھر پاکستان جب آزاد ہونا تھا اور جب اس کی سچویشن تھی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو اس سینس میں بہت خوش تھے کہ ٹھیک ہے بھائی جب آزاد ہو جائیں گے تو میں گورنر جنرل بنوں گا انڈیا کا بھی اور پاکستان کا بھی۔ اب وہ اس کی ساری ان امیدوں کے اوپر پانی پھرتا ہے جب اس کی میٹنگ ہوتی ہے 19 جولائی 1947 میں قائد اعظم کے ساتھ، اور یعنی کہ لیس دین 1 منتھ
before the partition اور before independence, اور اس کو قائد اعظم کیٹیگوریکل کہہ دیتے ہیں کہ آپ نہیں بن سکتے پاکستان کے گورنر جنرل. تو جس کے اوپر وہ بہت انوائے تھا, اس کے اوپر بہت انوائے ہوا, اور اس نے کہا تھا کہ ڈو یو نو کہ آپ کو کیا کاسٹ کرنے لگا ہے, واٹ از گوئنگ ٹو کاسٹ یو دس ڈیسیجن. قائد اعظم نے کہا تھا مے بی اے فیو کروڑ روپیز ان ایسٹس, اس طرح کر کے بات کی تھی قائد اعظم نے. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا آگے سر کہ نو اٹ may کاسٹ یو آل دا ایسٹس اینڈ پاکستان. اس کی جو پرائس آپ کو ملے گی نا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے ایسٹس تو گئے, پاکستان بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا. دس از واٹ اٹ از گوئنگ ٹو کاسٹ یو. باقی میں نے اور بھی قائد اعظم والے لیکچر کے اوپر بھی اور بہت سارے ٹاپکس کے اندر میں نے یہ بات مینشن کی ہوئی ہے کہ کانگریس سمیت ہندو کی جو پوری ایلیٹ تھی سردار پٹیل کو شامل کر لیں, وہ آل آف دیم آف دا ویو کہ پاکستان نہیں سروائیو کر سکتا, پاکستان آگے چل نہیں سکتا. یہاں تک کہ جو ایون بریٹن کا پرائم منسٹر ہے, جن کا اب کوئی لینا دینا نہیں رہا اس سے, رائٹ, وہ ان کے لیے تو یہ پاکستان اب آزاد ہو گیا, ان کا لینا دینا نہیں ہے. تو ایٹلی جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی کیٹیگوریکل پاکستان کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ پاکستان از این انورکیبل پروپوزیشن. یہ نہیں چل سکتا, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. یہ ہے اسٹارٹنگ لائن پاکستان کی جب پاکستان بن کے آزاد ہوتا ہے. اور جب آزاد ہوتا ہے تو ملٹیپل ڈائمینشنز کے اندر فالٹ لائنز ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں ایک حصہ ملا تھا جو تھا ہمارا ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے. وہ بنگال جو تھا نا وہ پارٹیشن ہوا تھا, میں نے اس لیکچر کے اندر ڈیٹیل بات کی تھی. تو ایک بنگال گیا ہندوستان کے پاس اور ایک بنگال آیا پاکستان کے پاس, اور ان دونوں کے درمیان میں ایک لکیر بنتی ہے. تو وہاں پر بہت سفرنگ ہوئی تھی ادھر بھی. ادھر یہاں پہ دیکھیں پنجاب جو ہے وہ لائن اس کے درمیان میں ڈل گئی, ایک پنجاب ادھر آیا, ایک پنجاب انڈیا میں گیا, سفرنگ اس کی بھی بہت ساری تھی. بلوچستان کو آپ دیکھیں, بلوچستان ایران کے پاس بھی ہے, بلوچستان پاکستان کے پاس بھی ہے. تو ایک ہی قوم لیکن وہ درمیان میں ایک لائن لگ جاتی ہے. اسی طرح ہی جو انگریزوں نے ڈیورنٹ لائن بنائی ہوئی تھی, ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ بھی پٹھانوں کے لیے جنرلی اسپیکنگ وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی اوور آل, کیونکہ وہ اس کو, اور افغانستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا پاکستان کو آن دا بیسز آف کہ یہ ہم نہیں مانتے, یہ انہوں نے ہمارے حصے کا ملک لیا ہوا ہے, یعنی کہ وہ کے پی کے ایریاز اور ان ایریاز کو بھی پارٹ آف اپنا سمجھتے تھے. پھر کشمیر جو تھا اس کا ایک الگ ایشو ہو گیا کہ جب پتہ لگا کہ وہ تو ساری ایک گیم ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کھیلی جا رہی ہے اور اس کے اوپر قبضہ کرنے کا پورا ارادہ ہے, تو دونوں ملک جو تھے پاکستان نے انیشیٹ کیا اور دونوں ملک جو تھے وہ ایک دوسرے کے بس جو جس کو جہاں تک ہاتھ پڑ سکا جس کا ان شارٹ. تو یہ پاکستان کا تقریباً پورا بارڈر, ایک واحد سندھ ایسا علاقہ ہے جس کی کوئی ایسی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی, ورنہ سارے کے سارے پاکستان کے صوبے اور سارا کا سارا وہ والا پارٹ بھی جو بعد میں بنگلہ دیش بنا, تو ہم فالٹ لائنز کے اوپر کریٹ ہوئے تھے, جس میں قائد اعظم کا کوئی قصور نہیں ہے, جس میں قائد اعظم کی جو لیڈرشپ ہے اور جو ان کے پاس آپشنز اویلیبل تھے اس میں کوئی خاص قصور نہیں ہے ان کا. کرنے کا کام یہ تھا, کیونکہ گاندھی نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ میں پوری تاریخ میں یہ بات نہیں جانتا کہ کبھی کوئی قوم ایسی ہو جس نے کنورٹ کی ہو اور بعد میں وہ لا تعلقی کا اظہار کر لے اپنے پیرنٹ نوڈ کے ساتھ. یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ ہندوز تھے, تم میں سے کچھ کنورٹ ہو گئے ہو, ٹھیک ہے کنورٹ ہو گئے ہو, نو پرابلم ایٹ آل, لیکن یہ کہ تم ہمارے ساتھ لا تعلقی اختیار کر رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ ہمارا کلچر الگ ہے, ہماری چیزیں الگ ہیں, تم ڈس اون کر رہے ہو. گاندھی جیسا بندہ, لٹریٹ بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں جانتا کہ کبھی کسی قوم نے ایسا آرگومنٹ پیش کیا ہو, رائٹ. اور پاکستان کا تھیسس جو تھا وہ واقعی بہت یونیک تھا. نیشن سٹیٹ کے لائن کے اوپر, جس کی بیس کے اوپر 19 سینچری سے یورپین پاورز اپنے ملکوں کو ڈیفائن کرنا شروع ہو گئی تھیں, ہم نے اس تھیسس کے اوپر ایک اور تھیسس کیا تھا کہ ہماری جو بنیاد ہوگی نیشن ہوڈ کی وہ اسلام کی بیس کے اوپر ہوگی اور ہم باقی چیزوں کو کٹ آف کرتے ہیں. تو اگر تو ہم نے پیش رفت کی ہوتی اسلام کے رستے کے اوپر تو یہ یونٹی کاز ہو رہی ہوتی. جب ہم اسلام کے اوپر پیش رفت نہیں کر رہے تو آف کورس وہ پھر پرابلمس ہمارے لیے کریٹ ہوتے رہے. بنگلہ دیش کا میں نے جس طرح بتایا 3 سال پہلے جو 1971 کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل لیکچر کیا تھا, اس میں اس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. اور اسی طرح پھر لائک وائز باقی علاقوں کے اندر بھی لوکل ایتھنیسٹیز اور لوکل جو آئیڈینٹیٹیز ہیں نا وہ دوبارہ سے ابھر کے سامنے آنا شروع ہو گئیں, کیونکہ جو کنیکٹنگ نوڈ ہے ان دونوں کے درمیان میں, اسلام کے نام کے اوپر ملک حاصل کیا تھا, اس کے اندر کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہوئی. اچھا, جو اب ہم لوگوں نے حاصل کر لیا, جو بھی ہم نے حاصل کر لیا تھا کشمیر کا پارٹ,
جہاں سے ہمارے پاس یہ بارڈر بن گیا کہ ہم جس کو مختلف زبانوں میں مختلف لفظ بولے گئے ہیں، کیونکہ یہ جو ایریا پورا بنتا ہے یہ چائنا، پاکستان، انڈیا شیئر کرتے ہیں آپس میں۔ پاکستان اور انڈیا نے جنگ کے صورت میں بارڈر کریٹ کر لیا آپس میں۔ انڈیا کی اور چائنا کی بھی جنگ ہوئی 1962 کے اندر، اور ان کا بھی ایک بارڈر ڈسپیوٹ ہے جو سب سے زیادہ حال ہی میں جب کووڈ والا سال تھا 2020، تب دوبارہ سے ایک دم سے ان کے نظر آئے کہ اب بارڈر ڈسپیوٹ ہے ان لوگوں کا۔ انڈیا کچھ کہہ رہا ہے لیکن چائنا جو ہے وہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کم از کم چائنا کو بلی نہیں کر سکتا، کیونکہ انڈیا پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ چائنا کو بلی کر سکے۔ تو ان کا ایک ہمیں ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں بھی پتا کہ 1962 میں کوئی جنگ ہوئی تھی ان کی آپس میں، کم از کم اس سے ایک دم سے احساس ہوا کہ دیر از سم سیریس پرابلم۔ پاکستان اور چائنا کے بھی اچھے تعلقات نہیں تھے شروع میں، سرپرائزنگ بات یہ ہے۔ وہ تو پھر پاکستان نے چائنا کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کیے اور ڈیسائیڈ کیا، اور پاکستان نے کافی حصہ چائنا کو دیا تھا، اور جو K2 ہے نا ہمارا، وہ بالکل اس طرح آیا ہے کہ چائنا نے اس بات پہ ایگری کیا۔ K2 ہمیں آفیشیلی ملا، اور K2 کہنے کو پاکستان کے اندر ہے لیکن K2 کی ایک سائڈ اگر پاکستان ہے نا تو اس سائڈ کے اوپر بالکل چائنا آتا ہے۔ تو ہم نے چائنا کے ساتھ دوستی کی، بارڈر پہ بیٹھ کے ہم نے تعلقات اپنے اچھے کیے، ہم نے سیٹل کیا کہ ٹھیک ہے اچھا چلو یہ تم لے لو، یہ ہمارا ہو جاتا ہے، اور پاکستان نے کافی کچھ گو اپ کیا تھا اس کے اندر۔ پاکستان کے چائنا کے ساتھ بارڈر کلیئر ہو گیا، اور الحمدللہ اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا۔ میں ذاتی طور پہ خنجراب پاس تک تو نہیں گیا ہوا، لیکن آپ دیکھیں آرام سے لوگوں کی تصویریں ہوتی ہیں، کوئی آپ کو سیکورٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی، آپ کو کوئی وہاں پہ کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بہت بڑا ایک دو ملکوں کا آپس میں کوئی تھریٹ ہے اس قسم کا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ پاکستان نے باقی اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی ہم نے اپنے بارڈرز کو مل بیٹھ کے آرام سے ہم نے ڈیسائیڈ فائنلائز، اور ہم نے ان کو بہت کیا کہتے ہیں کنکریٹ طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو سیٹل نہیں کیا۔ پرابلمز ہماری رہیں اور ہم نے اس کو ود ٹائم ہم نے ان کو سالو نہیں کرنا چاہا، جس طرح دوبارہ پاکستان اور افغانستان کا ہو رہا ہے۔ تو اینی واپس ہم موضوع کے اوپر آتے ہیں، اور کشمیر کے اس جو ہمارا آپس میں بن گیا تھا اس کو کبھی ہم لوگ سیز فائر لائن بولتے رہے ہیں، کبھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا ٹرم بھی یوز ہوتی رہی ہے، اور موسٹ پرابلی ابھی تک انڈیا اور چائنا کے جو بارڈر ہے نا اس کے اوپر ابھی بھی اس کی ٹرم کو یوز کیا جاتا ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول۔ اور ہمارے کانٹیکس کے اندر لائن آف کنٹرول ہو گیا جو کہ غالباً سملا ایگریمنٹ کے بعد ہوا تھا 1972 کے اندر۔ اچھا، اس ساری سٹوری کے اندر پاکستان کی ساری جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ، اس کے اندر مرکز رہا ہے کشمیر، مرکز رہا ہے کشمیر۔ 71 ایک ایکسیپشن تھا، لیکن 71 کے اندر بھی ایک کام ہوا، جب میں نے بالکل اینڈ میں بتایا تھا کہ پاکستان نے بلنڈرز میں سے ایک بلنڈر یہ کر دیا کہ اپنے ویسٹرن فرنٹ کو ایک دم سے اوپن اٹیک کر دیا انڈیا کے اوپر۔ اب انڈیا جتنا مرضی اندر پینیٹریٹ کر چکا تھا وہاں پر ایسٹ پاکستان کے اندر، لیکن دنیا کی نگاہوں کے سامنے کیا تھا کہ انڈیا جو ہے نا وہ صرف ایک مورل سپورٹ دے رہا ہے۔ انڈیا نے لائن آف کنٹرول جو ہے نا، یا جو بارڈر ہے وہ کراس نہیں کیا بنگلہ دیش سائڈ کے اوپر۔ یہاں پر پاکستان نے جب کر دیا، انڈیا واز آلریڈی ریڈی فار اٹ۔ تو انڈیا کو تو اور کیا چاہیے تھا، اس کی میں نے ڈیٹیل شیئر کی ہیں، لیکن اس میں خاص بات میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں جو تقریباً سب کے لیے نئی بات ہونی چاہیے جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہوئی۔ کارگل جو ہے بیفور 1971 وہ پاکستان کا پارٹ تھا، لیکن کیونکہ پاکستان بری طرح ہار گیا تھا انڈیا کے آگے، سرنڈر کا ڈاکومنٹ ہم نے سائن کیا تھا، اور ہمارے فوج سمیت دوسرے لوگ ملا کے 90,000 پلس کے قریب وہ انڈیا کے پاس رہے تھے قیدی کے طور پہ۔ ایونچولی سملا ایگریمنٹ ہوا تھا بھٹو کا اور اندرا گاندھی کے درمیان میں، جس کے تحت پھر طے ہو گیا۔ اس میں کئی باتیں اچھی بھی تھیں اور کئی باتیں نہیں بھی اچھی تھیں۔ جو باتیں ہمارے اگینسٹ گئیں ان میں سے یہ تھا کہ آلدو جنرلی بات یہ ہوئی تھی کہ بارڈر اور ان چیزوں کو ہم نے کرنا ہے، لیکن کارگل اور یہ چیزیں انڈر ڈسکشن نہیں آئیں، اور اس کو لائن آف کنٹرول کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں، کوئی ڈیفائنڈ بارڈر نہیں ہے، ڈیفائنڈ بارڈر نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ہم کھڑے ہیں بس وہ ہمارا لائن آف کنٹرول ہے۔ انڈیا نے جو حصہ لیا وہ لیا انڈیا نے ہم سے حصہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو سب سے زیادہ نیگیٹو تھی کشمیر ایشو کے لیے وہ یہ تھا کہ پاکستان نے اس بات کے اوپر انڈیا کے ساتھ ایگری کر لیا کہ ہم اپنے سارے معاملات بائی لیٹرلی حل کریں گے۔ بائی لیٹرل حل کرنے کا مطلب یہ ہے، سائن کرنے کا مطلب یہ ہے اس ایگریمنٹ کے اوپر ہم اب UN کے پاس نہیں جائیں گے،
ہم امریکہ سے نہیں کہیں گے, ہم یو کے پاس نہیں جائیں گے, سعودیہ, کسی کو نہیں ہم کہیں گے. ہم دونوں مل کے آپس میں معاملات کو حل کریں گے, طے کریں گے. اور اس میں جہاں پہ لائن آف کنٹرول طے کیا, اسی میں ایگری کر لیا کہ یہ جو خاص پوائنٹ ہے نا ہمارا, اب یہ ایریاز ہے نا, یہ ڈیفرنٹ پیکس کے نام ہیں, ڈیفرنٹ پیکس کے نام ہیں نمبرز کے حساب سے. ظاہری بات ہے وہاں کوئی رہ تو رہا نہیں ہے ادھر کہ ہم کہیں کہ اس گاؤں کا یہ نام ہے, اس کے علاقے کا یہ ہے. تو اس سے کئی پیکس ہیں, K2 اور چند بڑی پیکس کو کھول کے اور ٹائیگر ہل اور اس طرح کی چند جگہوں کو چھوڑ دینا, تو باقی جو ہے نا ایریا کے نام ہے صرف. تو اس میں یہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ NJ 9842 سے ٹورڈز دا نارتھ جو ہے نا وہ ایریا, ٹل دا نارتھ, اور وہ سارے ایریا بنتا ہے سیاچن گلیشیئر کا, جو کہ انڈیفائنڈ ہے اور اچھا خاصا بہت بڑا گلیشیئر ہے سیاچن کا. اب یہاں پر یہ جو تھی نا, یہ جب ایگریمنٹ تھا تو یہاں پہ لائن ویگ ہو گئی کہ اس سے اوپر تک کا علاقہ, اینڈ تک جو جا رہا ہے, تو وہ ایگزیکٹلی کون سا علاقہ ہے کون سا نہیں ہے. آل دیز ایئرز فار دا نیکسٹ 10 ایئرس تقریباً پاکستان بھی جاتا رہا اور ماؤنٹینئرز اور ایکسپیڈیشنز جاتے رہے, اور پاکستان نے اپنی طرف سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی کہ جو نیشنل جیوگرافی کے آفیشیل نقشے ہوتے تھے نا, اس میں سیاچن گلیشیئر جو ہے نا وہ پاکستان کا پارٹ شو ہوتا تھا. اس طرح جرمن اور مختلف اور میپس ہوتے تھے, اس کے اندر بھی یہ شو ہوتا تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ, یہ پاکستان یہاں سے ایکسپیڈیشنز کو بھیجتا رہتا ہے, ماؤنٹینئر ایکسپیڈیشنز, گورے آ رہے ہیں جو جانا چاہ رہے ہیں اس طرح کر کے, اور ادروائز نہ کوئی پاکستان کانٹیسٹ کر رہا ہے اس کے اوپر اور نہ کوئی انڈیا کر رہا ہے. اب ہم اس ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں جو کہ نیشن سٹیٹ کا نا سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا بلنڈر ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اپنے ملک کی خاطر اور اپنے بارڈرز کی حفاظت کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیا کو خیال آتا ہے, اور انڈیا کے اندر بھی پرٹیکولر ایک کرنل کمار تھے, ان کو خیال آتا ہے کہ وہ اس بات کو ایشو بناتے ہیں کہ پاکستان کے میپس جو ہے نا, پاکستان میپس کو اس طرح انفلوئنس کر رہا ہے, تو یہ ہمیں کرنا چاہیے, جو کہ لیٹ 70s سے شروع ہوا. لیکن ایونچولی انڈیا جو ہے وہ سکسیسفلی 1984 کے اندر سیاچن کے اندر گھس جاتا ہے اور سیاچن کے اوپر وہ قبضہ کر لیتا ہے, ٹو بی ایگزیکٹ 13 اپریل 1984. اور جسٹ پاکستان کے فوجی بھی جا رہے تھے, لیکن جسٹ ویکس بیفور جو ہے نا, جسٹ اے ویک بیفور جو ہے نا انڈیا پہنچ جاتا ہے ادھر اور اس ایریا کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. اب یہ میرے پاس ایک اور سوال یہ ہے کہ اس وقت کے جو ملٹری جو جنرل تھا, جنرل ضیاء الحق, انہوں نے کوئی فل فلیج اس کے اوپر کوئی زیادہ ایشو کیوں نہیں اٹھایا؟ یعنی کہ ہم ادھر تو ٹسل لیتے رہے. آئندہ آنے والے کئی سالوں میں پاکستان نے ملٹیپل آپریشنز ٹرائی کیے کہ کسی طرح سے ہم سیاچن کو دوبارہ سے ٹیک اوور کر سکیں, لیکن کوئی مطلب کہ ہم نے اس کو UN پہ کیوں نہیں لے کے گئے, ہم نے اس کو ایشو کو صحیح معنوں میں کیوں نہیں ٹیک اپ کیا, انڈیا کے ساتھ بائیلیٹرلی کیوں نہیں ٹیک اپ کیا ہم نے کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے, جبکہ فریش تھا. اب تو کلیم ہو گیا نا, اب تو 40 سال گزر گئے ہیں, اب کس منہ سے کیا بات کریں, تب کیوں نہیں ایشو اٹھایا. اینی وے یہاں اس کے بعد پاکستان نے ایک نہیں کئی آپریشنز کیے, جس کے اندر پاکستان کے اس وقت کے جو پرویز مشرف ہے تب وہ بریگیڈیئر جنرل تھے, انہوں نے بھی ایک لیڈ کیا آپریشن, لیکن مور اور لیس تقریباً سارے آپریشن جو تھے وہ ناکام رہے تھے. انڈیا اور پاکستان ضرور اس ٹائم کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل کرتے رہے ہیں, ضرور کوئی نہ کوئی ٹسل کرتے رہے ہیں, لیکن بہت کہہ سکتے ہیں اسے ہم لوگ کہ کوئی خاطر خواہ چینج نہیں تھا. بس یہ ہو گیا کہ تھوڑا سا کبھی انہوں نے 1-2 پہاڑ لے لیے, ہم نے چند اور پہاڑ آگے لے لیے, پھر واپس تھوڑا سا ہو گئے, پھر یہ ایک ایشو چلتا رہا. فگرز آفیشیل اویلیبل نہیں ہیں, لیکن 10 سال پہلے کا میں ایک BBC کا دیکھ رہا تھا, ڈیٹیلز تھیں, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ 2700 انڈین اور پاکستانی فوجی مر چکے ہیں یہاں پر اپنے اپنے رسپیکٹڈ فوجیوں کے لیے. دونوں ظاہری بات ہے شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مارٹر کے لیے ورڈ استعمال کرتے ہیں, تو 2700 بہت بڑا نمبر ہے. لیکن کس وجہ سے؟ کیا ایک دوسرے کو مار کے؟ نہیں, ایولانچ, فروسٹ بائٹ ہو گئے, موسم خراب ہو گیا تھا, آکسیجن اویلیبل نہیں ہے, سانس کے مسئلے ہو گئے. تو 2700 تو مرے ہیں یا شہید ہوئے ہیں, اور کتنے ہزاروں کی کاؤنٹ کے اندر ہیں جو کہ جن کے میڈیکل پرابلمز ہو گئے, ہاتھ کاٹنا پڑ گیا, پاؤں کاٹنے پڑ گئے. کیوں؟ کیونکہ فروسٹ بائٹ ہو گیا یا کوئی اور ایسا لنگس کا یا کوئی اور ایسا پرابلم ہو گیا ان کو. جسٹ ہم اس بارڈر کو لڑنے کے لیے یا پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کہ جس کا کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے. امریکن جن کا نام ہے اسٹیون کوون, انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے, اے اسٹرگل آف 2 bald men over a calm.
دو گنجے بندوں کی ایک کنگھی کے اوپر لڑائی ہو رہی ہو نا, یہ اتنی نانسنس بات ہے. اس نے کہا اس کے سیاچن کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے. اور جس میں نے بی بی سی کے آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے, اسی آرٹیکل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انڈیا, کیونکہ اصل سیاچن جو ہے نا وہ انڈیا نے کیپچر کیا ہوا ہے, اصل سیاچن انڈیا نے کیپچر کیا ہے. پاکستان تو صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکڑ پہ کھڑا ہوا ہے اس کے, اور ہم اس کو وہاں پہ بس اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ. اور یہ ہارڈ ایریا ہے, اندر بھیجتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں. یہ 40 سال پچھلے 40 سال سے جو سب کچھ جو ہے نا ایک بالکل انوانٹیڈ قسم کی چیز ہے. تو اس کے اندر میں 2 پوائنٹس کر لیتا ہوں. پاکستان کے تو فگر شاید اویلیبل نہیں ہے, لیکن انڈیا کو ابھی 2014 کا آرٹیکل ہے, انڈیا کو ڈیلی $1 ملین کاسٹ کرتا ہے اس ایریا کو پروٹیکٹ کرنا. ڈیلی اگر کر رہا ہے تو سوچے تو صحیح کہ سال میں اس کا مطلب ہے کہ 365 ملین. اب اس کو 40 سے ضرب دے دیں, کیا کاسٹ ہے جو انڈیا پے کر رہا ہے. اور یقیناً پاکستان بھی ہیوج کاسٹ پے کر رہا ہے. بے شک ہمارے پاس تھوڑا سا ایریا ہے, لیکن ہماری حیثیت پہلی پیسے نہیں ہے ہمارے پاس. اوپر سے ہم کس چیز کو پروٹیکٹ, جو مسئلہ سیٹل کیا جا سکتا ہے, بات چیت کی جا سکتی ہے جس کے اوپر, یہ کاسٹ پے ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ ملٹری مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ون ٹریک ہوتا ہے صرف. تو یہ جو کرنل کمار جنہوں نے یہ سارا ایکسپیڈیشن لیڈ کروایا تھا اور کنونس کروایا تھا اپنی اتھارٹیز کو, اب ظاہری بات ہے کہ ہی از ان ہز 80s اکارڈنگ ٹو دا 2014 آرٹیکل, ٹھیک ہے. اب کیا پتہ ڈیتھ بھی ہو گئی ہو اس وقت. تو انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ ایک تو بولا یہ کہ بس اب واٹ ایور دا کاسٹ, یہ تو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ نیشن اسٹیٹ کی مینٹیلٹی ہی ہوتی ہے گڈ فار نتھنگ کو بھی آپ بس پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے بارڈر ہے, بس ہمیں جھنڈا گاڑنا تھا ادھر. ہیومن کاسٹ, فائنینشیل کاسٹ جو بھی اس کی پڑ رہی ہو, ٹھیک ہے, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہم لوگ. لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ہم نے پیسہ خرچ کر دیا نا ادھر اتنا کچھ, ہم اپنے آدھے دیش کو پانی دے سکتے تھے. جو پانی کے پرابلمز ہیں, ہم سارے مسئلے اب اپنے آدھے مسئلے حل کر سکتے تھے جو ہم نے پیسہ وہاں پہ روڑے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی بول دیا کہ مجبور بھی ہم لوگ کہ اب ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس طرح جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ دیر ور ملٹیپل ایپیسوڈ جہاں پہ یہ چیز ٹرائی کی گئی. ضیاء الحق کے دور سے ہی نا کارگل ٹائپ آپریشن ہے نا یہ انڈر ڈسکشن آتا رہا تھا, کیونکہ پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا, نہ پاکستان پیٹرولنگ کرتا تھا ادھر کی, نہ انڈیا کرتا تھا. لیکن جب یہ ہم نے اپنے لیے مصیبت پیدا کر دی اور ٹیبل ٹاک اور ڈسکشن کے ذریعے اس پرابلم کو حل نہیں کیا ہم نے, اور ٹائم گزرتا گیا. یعنی کہ آپ یقین کریں کہ ایک اور آن لائن آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر شاید 2 سال پرانا تھا, اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 38 ایئرس کے بعد وہ جو اوریجنل آپریشن ہوا تھا نا 1984 کا, ایک انڈین فوجی کی اب وہاں کی باڈی ملی ہے. جسٹ امیجن کر کے دیکھیں وہ فیملی کس پریشانی میں گزرتی رہی اتنے سال, اور 38 ایئرس کے بعد جو باڈی ملتی ہے, ظاہر بات ہے وہ باڈی بھی فروزن حالت میں ہی ہوگی نا, اور کیا ہوگا وہ, کیا فیلنگ ہوتی ہے. یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب جنرل اشفاق پرویز کیانی جو آرمی چیف تھے, تب ایک ایولانچ کا حادثہ ہوا تھا جس میں کوئی 120 یا 140 کے قریب پاکستانی جو فوجی تھے وہ شہید ہوئے تھے. اور اتنی کاسٹ جو ہم بیئر کر رہے ہیں, اور کتنی فیملیز نے اس کو سفر کیا, اور وہ, لیکن فار واٹ. تو کارگل لائک آپریشن جو ہے نا یہ جنرل ضیاء کے دور سے انڈر ڈسکشن آتا رہا تھا کہ ہم یوں کریں گے کہ جب گرمیوں کے اندر تو فوجی بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں سیاچن کو بچا رہے ہیں, لیکن جب سردیاں آتی ہیں نا تو دونوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ اتنی سنو فال, اتنی ٹھنڈ, اتنا برا حال ہوتا ہے کہ وہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے, تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم لوگ. اس کی آپریشن کا بہت زیادہ ڈسکشن تب سے چل رہی تھی. ایون جنرل جہانگیر کرامت جو پرویز مشرف سے پہلے والے چیف تھے, ان کے دور کے اندر بھی یہ لاسٹ ٹائم یہ پریزنٹ ہوا تھا, اور اٹ واز ریجیکٹڈ, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اس کو. باقی اس کی کچھ اور ڈیٹیلز بھی ہیں, بے نظیر کا, مشرف کا, جب وہ مشرف خود نہیں تھے, آرمی چیف تو نہیں بنے تھے ابھی آف کورس, لیکن وہ اور بہت ساری باتیں, لیکن اٹ واز آن پروفیشنل گراؤنڈز اٹ واز ریجیکٹڈ. کیونکہ جب بھی کوئی پلان بنتا ہے نا اس طرح کا, تو اس پلان کو آپ نے ویٹ کروانا ہوتا ہے, صرف اپنے مائنڈ سیٹ سے نہیں کرنا ہوتا, فوجی مائنڈ سیٹ سے, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, اپنے فورن آفس کو بھی دینا ہوتا ہے, انٹیلیجنس والوں کو بھی دینا ہوتا ہے, اور آپ نے اپنے اکانومسٹ کو بھی دینا ہوتا ہے. سب کی طرف سے ایک انپٹ آئے گا کہ اگر ہم یہ کام کریں تو اس کا فال بیک کیا ہو سکتا ہے, کیسے ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے, مینیج کرنا ہے, اور اس کو کنٹرول کرنا ہے ہم نے. پر وہ ایوری ٹائم اٹ واز ریجیکٹڈ. پھر وقت آتا ہے 1998 کا, جب انڈیا اور پاکستان بالکل ایک دوسرے کے لڑنے کے قریب آ جاتے ہیں اور نیوکلیر اس کے اوپر آ جاتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ اوور آل ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑا رہا.
کہ ہمارے خلاف آپ یہ کر رہے ہیں, ہمیں تھریٹ ہے, دنیا کہہ رہی ہے, بل کلنٹن بھی فون کر کے نواز شریف کو بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ نے ایٹامک ایکسپوجر نہیں کرنی, آپ نے یہ بلنڈر نہیں کرنا, ورنہ سینکشنز لگیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. پاکستان بہت زیادہ ہائی مال گراؤنڈ کے اوپر رہا, اور ایونچولی جب 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے تو یقیناً ایک نیا فیز انٹر ہو گیا. ہم نے اپنی ڈیٹرنس جو تھی, جو کہ آج سے بہت سال پہلے ہو چکی تھی, ہمارے پاس حاصل ہو چکا تھا, اور جو کہ راز نہیں تھا ایس سچ, اب ان کو دنیا کو پتہ تھا, تبھی تو بل کلنٹن منع کر رہا تھا کہ مت کرنا اس طرح. لیکن وہ ایک اب آفیشیل ڈکلیریشن ہو گئی کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, اور اسی ڈیٹرنس کی بنیاد کے اوپر وہاں اس سال 1998 جو ہے نا وہ ڈیفیوز ہو گیا سال. اور بہت فار مینی ریزنز نا پاکستان کی سلامتی کی وہ ضمانت جو ہے نا وہ ابھی تک دے رہا ہے, جس کی نیشن ایک بہت بڑی فائنینشیل کاسٹ بیئر کر رہا ہے, لیکن آزادی کی ہمیشہ ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو وہاں پہ نا اس کے بعد کیونکہ پاکستان کے نا تقریباً انٹرنیشنل کمیونٹی سب نے ایگری کیا تھا کہ پاکستان جو کر رہا ہے نا وہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ, ہائی مارل گراؤنڈ تھا. اور اس کی وجہ سے پاکستان نے پھر فارن آفس نے اور سب نے نا ایک بہت اچھی کمپین رن کی پوری دنیا کے اندر کہ ایون انڈین پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی جو ہے نا وہ خود اس پریشر کے اندر آ گئے کہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے سامنے کہ ہم کشمیر کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم کشمیر پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آگے یہ معاملہ چلتا ہے اتنا کہ پاکستان اور انڈیا جہاں وہ پہلے ابھی کچھ مہینے پہلے اتنی برنک پہ پہنچ چکے تھے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے اوپر, اب وہ مذاکرات اور دوستی کی طرف جا رہے ہیں, ڈپلومیسی آگے بڑھ رہی ہے. اور اس میں کافی حد تک کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ کو, نواز شریف کو ان پرسن بھی جاتا ہے کہ ہی میڈ ملٹیپل ایفرٹس کہ ہم دوستی کی طرف آگے بڑھیں. یہ مائنڈ میں رکھیں کہ وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹس جو تھیں وہ سب کانگریس پارٹی کی دی ہوئی تھی, ایک سیکولر پارٹی. اور واجپئی جو ہے اٹل بہاری واجپئی ہی واز لیڈنگ اے بی جے پی گورنمنٹ جو کہ ایک اینٹی یا بہت پرو ہندو پارٹی ہے, وہ پرو ہندو پارٹی ہے, جس پارٹی کے مودی بھی ہیں, نریندر مودی بھی جو ہے وہ بھی اسی پارٹی کے. اب اس پارٹی کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اگر اس بات کے اوپر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ حاصل کر لی ہے, اب کوئی گراؤنڈ مل رہا ہے. اور پلان سارے بننا شروع ہو گئے کہ پاکستان اور انڈیا کے نارملائزیشن اور باتیں کیسے کرنی ہیں, بیک ڈور چینلز اور سب لوگوں, بہت ساری ڈیٹیلز بہت ساری بکس کے اندر ہیں. تو ان سب ڈیٹیلز کو سکپ کرتے ہوئے ایونچولی ایک بہت اچھا فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ واجپئی از گوئنگ ٹو وزٹ پاکستان. اور وزٹ بھی ایسا نہیں کہ بس بائی ایئر آنا ہے اور اس کے بعد بس ملاقات ہو جانی اور اس طرح ہونا ہے, بلکہ باقاعدہ یہ ہوا کہ جو واگا بارڈر ہے نا وہ بس سروس کے ذریعے کراس کریں گے. واجپئی پہلی بس میں خود آئیں گے, پاکستان میں ویلکم کیا جائے گا ان کا, اور ان کو پاکستان کے اور کھل کے وہ انہوں نے اوپن ہارٹ کے ساتھ کہا کہ ہم اپنے ساتھ ہم نے بہت کچھ کر لیا, اب ہم دوستی کی طرف ہاتھ بٹھاتے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ ہو رہا تھا نا وہاں پر صرف اور صرف چار جنرلز نے سر جوڑ کے بیٹھے, اور نئے جنرل کون بنے تھے؟ پرویز مشرف. نواز شریف نے آرمی چیف کو جہانگیر کرامت سے کہہ دیا کہ آپ اپنی پروفیشنل لائن کو کراس کریں جب آپ نے ایک خاص نیشنل سیکورٹی کونسل کی سجیشن دی ہے. تو وہ بینگ اے پروفیشنل سولجر انہوں نے ریزگنیشن پٹ کر دیا, اور کچھ جنرلز کو سپرسیڈ کرتے ہوئے پرویز مشرف کو بنا دیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ موسٹ اپروپریٹ ہوگا, اپنی جو بھی تھنکنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے. اور پاکستان میں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ آرمی چیف کے سلیکشن کے اوپر کتنی سیاست ہو رہی ہوتی ہے, پیچھے کیا کیا جنرل کون کس سے ملتے ہیں اور کیا کیا اپنے وعدے قسمیں شو کرتے ہوں گے کہ آپ مجھے بنا دیں تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اس طرح کر کے. اینی وے پرویز مشرف کو بنا دیا گیا. چودھری نثار جو پی ایم ایل این کے تھے پرانے, جو ابھی کچھ عرصہ پہلے بس فیچر الیکشنز اور اس سے پہلے انہوں نے علیحدگی کی ہے, ان کے بڑے بھائی ہوتے تھے جو آرمی سے ریٹائر تھے, جنرل افتخار علی خان. وہ جو تھے وہ سیکٹری تھے ڈیفینس کے, اور انہوں نے بھی اوکے کیا کہ ہاں پرویز مشرف ایک بہتر وہ ہے فوجی اور لائک وائز. اینی وے یہ چار جنرلز, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف, چیف آف جنرل اسٹاف جنرل عزیز خان, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنڈی یا جو 10 کور کے جو کمانڈر تھے جن کے اندر 111 بریگیڈ اور وہ سارا آتا ہے اور ناردرن ایریا بھی سارا آتا ہے, وہ جنرل محمود, لیفٹیننٹ جنرل محمود.
اور ایونچولی آخری جو ہو گئے وہ ہو گئے جنرل جاوید حسن، جو کہ نارتھ کے اندر لائٹ انفینٹری جو ہے پاکستان کی، ناردرن لائٹ انفینٹری، اس وقت کے وہ کمانڈر تھے اور 10 کور کے انڈر آتے ہیں۔ صرف 4 جنرلز نے بیٹھ کے کیا، اور آرمی کو بھی نہیں پتا، ISI کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ ان چاروں نے مل کے پلان بنایا کہ ہم جو ہیں وہ ایک آپریشن کریں گے، وہی کارگل آپریشن۔ یہ سب اس کے پہلے یہ ہاکش نیچر کے تھے اس کے، اور اگر آپ لوگ بکس پڑھیں، جو کہ میں بہت ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ سب ان بکس کو پڑھیں، ڈیٹیل میں جائیں، جن کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، بہت ہی ون ٹریک مائنڈ کے ساتھ انڈینز تو لڑیں گے نہیں ہم سے، اور ہم یہ پیکس آکیوپائی کر لیں گے۔ پلان بنیادی طور پہ کیا تھا، ہم سردیوں میں اپنے جوانوں کو آگے بھیجیں گے اور آفیسرز کو آگے بھیجیں گے، اور وہ جا کے ان پیکس کو آکیوپائی کر لیں گے۔ کارگل مین پوائنٹ ہوگا، انڈیا کا جو مین جو ہائی وے جاتی ہے وہاں پہ، نیشنل ہائی وے 1 جسے بولتے ہیں NH1، وہ ہماری فائٹنگ یا جو فائرنگ لائن ہے اس کے اندر آ جائے گی۔ وہ ہم ان کا ایک طرح کے چوک کر لیں گے انڈیا کو، اور انڈیا جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ کشمیر کے اوپر بات کرے گا، اور اتنا ون ٹریک مائنڈ کے ساتھ کہ ایز ایف کہ کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ہوگا، ایز ایف کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور انہوں نے ایگزیکیوٹ بھی کر دیا اس پلان کو دسمبر کے اینڈ کے اندر۔ اور پہلے جو ہمارے فوجی جن کی روٹیشن ہوتی تھی، جو سوات کہہ رہا ہوں، اسکردو سائٹ کے اوپر جہاں پہ یہ کمانڈ بیٹھی ہوتی تھی، تو ان کو پہلے چھٹیاں ان کی کینسل کی، روکا گیا، اور پھر ان کو ایونچولی نارتھ کی طرف بھیج دیا گیا، اور فل ویژن بھی نہیں بتایا کہ ہمارا اصل ٹارگیٹ کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، فل فائنل میپ کیا ہے۔ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 1971 والے کے اندر، جب اندرا گاندھی نے بہت زیادہ وہ کہہ سکتے ہیں ایکسائٹمنٹ کے اندر پش کیا تھا اپنے آرمی چیف کو کہ مجھے آپ جلدی ریزلٹس لے کے دیں، تو جو انڈیا کے جو جنرل تھے مانیک شاہ، انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کو پرومس کرتا ہوں کہ میں آپ کو رزلٹ دوں گا، لیکن میرے پلان کے مطابق، اور مجھے ٹائم چاہیے اس کے لیے، اور واقعی رزلٹ پروڈیوس کیے تھے۔ یہاں پہ بلنڈر کیا ہوتا ہے، بلنڈر یہ ہو جاتا ہے کہ سارے کا سارا جو پلان ہے وہ یہ 4 لوگ مل کے، چاروں ایک ہی نیچر کے، ایک دوسرے کے بڑے قریب، اور ہاکش نیچر مزاج کے، اور زیادہ سوچا ہی تک نہیں انہوں نے کہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے، ایگزیکیوٹ کروا دیا۔ فوجیوں کو لائن آف کنٹرول، کیونکہ انڈیا بھی پیچھے ہٹ چکا ہوتا ہے، پاکستان بھی پیچھے ہٹ چکا ہوتا ہے، تو ان کو کراس کروایا لائن آف کنٹرول، اور وہ لائن آف کنٹرول سے آگے انہوں نے ڈمپنگ سائٹس اور اپنی ساری بنانا شروع کر دیں۔ پاکستانی فوج جو ہے وہ انڈیا میں داخل ہو چکی ہے، اور وہ آگے پروگریس کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور پیچھے کمانڈ دیے جا رہے ہیں کہ ہاں جی آل از کلیئر۔ کچھ ظاہری بات ہے، فوجی کوئی ہے ہی نہیں، عام بندہ کوئی رہتا نہیں ہے اس ایریا کے اندر۔ ایون پاکستان کے اندر بھی اگر آپ یہ نارانگ کاغان ان جگہوں پہ بھی جائیں، تو وہاں پہ ایک آسو جھیل اور وہاں پہ کچھ بستیاں آتی ہیں، تو کافی سال پہلے وہاں پہ ہائیکنگ کرتے ہوئے ہم گئے تھے ادھر، تو ادھر جو ہمارا گائیڈ تھا نا، میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ لوگ سردیوں میں کیا کرتے ہو، تو اس نے کہا سردیوں میں تو ہم یہاں پہ اپنے گاؤں سب بند کر کے ہم لوگ بالا کوٹ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور ہم اس سائڈ پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم یہاں پہ آتے ہیں سیزنل آتے ہیں۔ تو کہاں اتنی دور ٹاپ کے اوپر جو میں بات کر رہا ہوں، سیاچن اور وہ ایریا، وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کو کمانڈ آگے ملتی جا رہی ہے، بس آگے جاتے جاؤ، اسٹریچ ہوتے جاؤ۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کہیں کہ ہم نے کوئی ہزاروں کے حساب سے فوجی بھیج دیے اندر، ہنڈریڈز کے اندر ہم نے بھیجے فوجی، جس کا کاؤنٹ کوئی نہیں پتا۔ کیونکہ پاکستان نے آفیشلی تسلیم ہی نہیں کیا کہ ہم نے کارگل کے اندر کوئی آپریشن کیا تھا، ایٹ لیسٹ شروع کے بہت عرصے تک۔ فوجی جاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آرمی چیف مشرف، پرویز مشرف، اور ان لوگوں نے بھی اکراس لائن آف کنٹرول انڈیا کے علاقے کے اندر جا کے ادھر بھی وزٹ کیا انہوں نے ہیلی کاپٹر سے جا کے، بلکہ عید بھی اسپینڈ کی وہاں پہ فوجیوں کے ساتھ۔ تو آل از ویل کر کے جا رہے ہیں۔ پلان کے مطابق یہ تھا کہ کسی کو نہیں پتہ لگے گا، ہم رہیں گے انڈیٹیکٹڈ، ایونچولی جون میں جا کے ہمارا پتہ لگے گا، اور جب جون میں جا کے انڈیا کو پتہ لگے گا تب تک ہم اتنا کچھ آکیوپائی کر چکے ہوں گے، اور نیکسٹ دوبارہ ونٹرز کا ٹائم اتنا قریب آ جائے گا کہ انڈیا وونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو آفر، سوائے یہ کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھے گا اور آ کے ہم سے بات چیت کرے گا۔ ون ٹریک مائنڈ، بالکل ون ٹریک مائنڈ کے ساتھ انہوں نے سب چیزیں پلان آؤٹ کر لیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان اور انڈیا اس وقت کلوز ہو رہے ہیں، مذاکرات ہونے لگے ہیں ہمارے، اور یہ جو واجپئی کی بس سروس والا ہے، یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مسڈ اپرچونٹی تھی واجپئی کو۔ یہ میں اپنی میموری سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ناٹ جسٹ کہ صرف بکس ہے۔ واجپئی آئے مینار پاکستان کے پاس، اور وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے، اور وہاں پہ جو ہوتا ہے نا ایک جو وزٹر بک کے اندر بھی لکھتے ہیں اور اس طرح کر کے، اور اس بات کو سمبلائز کیا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں،
ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں. اور بیچ میں تھوڑی سی ہنسی مذاق والے باتیں بھی جو ٹی وی کا براڈ کاسٹ وہاں پہ اس زمانے میں جو یاد ہے مجھے وہ بھی ہوا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے میاں صاحب سے کہا ہے کہ آپ فلانی چیز اتنے دور دیشوں سے لیتے ہیں, یہ چیز ہم سے لے لیں, ہم آپ سے یہ لے لیں گے, تجارت ہو گیا, بات چیت ہوتی ہے, ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں, مذاکرات کو لے کے چلتے ہیں. وہ بہت بڑا آئس بریکر تھا. یعنی کہ یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ سمبل ہے مینار پاکستان, کہ ہم اپنے آپ کو سمبلائز کر رہے ہیں, اس کے اوپر آ کے ایک ہندو ایکسٹریمسٹ پارٹی کا بندہ وہ آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں پاکستان کو, اور ہم اپنے, اور اس نے یہ بھی جملہ بولا کہ ہم نے بہت دشمنی کر لی, اب دوستی کر کے دیکھتے ہیں. یعنی کہ اس سے آپ کو اور کیا ویلکمنگ جملے چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے. پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو, پاکستان کی فوج جانتی ہے, بڑے سے بڑے جنرلز جانتے ہیں, اور انڈین فوج بھی جانتی ہے, انڈین جنرلز بھی جانتے ہیں کہ نہ پاکستان انڈیا سے سب کچھ لے سکتا ہے, نہ انڈیا پاکستان سے لے سکتا ہے. یہ ریئلٹی ہے. یہ نہ کشمیر جو ہے وہ ہوگا حل اس کا جو پاکستان سوچ کے بیٹھا ہوا ہے, اور نہ ہی وہ جو کہ انڈیا سوچ کے بیٹھا ہوا ہے. ایونچولی مذاکرات آپ نے کرنے ایک دوسرے کے ساتھ. اور پاکستان کی ایون آج کل کی بھی جو اسٹریٹجی وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا ہم نے انڈیا کے اوپر جو بھی کرنا جھپٹا کرنا ہے, یا انڈیا یہ کرے گا کبھی وہ کرے گا, ایونچولی ہم ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے بات کریں گے اور مسئلے کو حل کریں گے. چاہے ہم نے 65 کے بعد بھی یہ کیا تھا, 71 کے بعد بھی ہم نے یہ کیا تھا. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی تھی, یہ بہت بڑی اپرچونٹی تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ واجپئی یہ کر رہے ہیں تو واجپئی کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. انڈیا کے اندر بہت پروٹیسٹ ہو رہے تھے. جو ایکسٹریمسٹ ہندو پارٹیز ہیں اور جو اپوزیشن پارٹیز تھیں, آپ کے خیال میں وہ انہوں نے بخشا ہوگا؟ جسٹ لائک پاکستان کے اندر یہاں پہ واجپئی کا کانوائے جو تھا نا, اس کے اوپر جماعت اسلامی لوگوں نے پتھراؤ بھی کیا تھا. اور لائک وائز اور بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو ایکسٹریمسٹ تھاٹ کے ہوتے ہیں, وہ جس طرح پاکستان کے اندر اپوزیشن تھا اس طرح انڈیا کے اندر بھی بہت اپوزیشن تھا. لیکن اس نے بھی سٹینڈ لیا, اور ابتدا اس نے کی نا. پاکستان ابھی تک کچھ گیو نہیں کر رہا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ نہیں ہوا کہ نواز شریف گیا ہے اور نواز شریف نے جا کے چیزیں بولی ہوں. واجپئی آئے ہیں اور واجپئی نے آ کے یہ چیزیں آفر کی ہیں کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں, ہم یہ بھی کرتے ہیں. اور مائنڈ میں رکھیں کہ میں نے 1971 والے کے اندر کہا تھا کہ واجپئی کا ایک بہت, تب ینگ واجپئی تھا, اس کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا اس کے اندر. اور واجپئی کی ایک پوئم بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے جس کے اندر یہ مینشن کیا تھا. اور وہ جب انڈیا نے جب اپنی نئی پارلیمنٹ بنائی تھی تو میں نے اس تب بھی مینشن کیا تھا ایک اور ٹاک کے اندر بھی, جس کے اندر یہ تھا کہ جو اکھنڈ بھارت کا تصور ہے ان کا, یونائٹڈ انڈیا, اور اس طرح اس میں واجپئی کی اپنی پوئم کے اندر اس نے گلگت کا بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے گلگت بھی ہم سے لینا ہے. تو وہ بھی میں نے کوٹ کیا تھا اس کے اندر. اب یہ سیم بندہ وہ ہے جس کا اتنا امپورٹنٹ رول تھا پاکستان کو توڑنے میں بھی, اور وہ تسلیم کر رہا ہے اس بات کو. وہ خود آ رہا ہے, وہ مینار پاکستان پہ کھڑا ہوا ہے. پاکستان نہیں گیا ادھر کہ گاندھی کی قبر یا کہیں ایسی جگہ کے اوپر. لیکن نہ نواز شریف کو پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ, ایون ایئر چیف کو, نیول چیف, کسی کو نہیں پتہ کہ پاکستان کے فوجی انڈیا میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ بہت آگے تک جا چکے ہیں. بلکہ وہاں کی روڈز کے اوپر بھی پھر رہے ہیں ادھر نیشنل ہائی وے اور اس سائڈ تک, وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کے ٹارگٹس کلیئر تھے نہیں, آگے گزرتے جا رہے ہیں, ان کو لائن کلیئر ملتی جا رہی ہے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں, لائن کلیئر مل رہی ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کے جو اس وقت کے جو تھے فارن منسٹر تھے سرتاج عزیز. اور بس وہ آپٹکس ہوتے ہیں نا اس ایج میں, جب سرتاج عزیز تھے ایکچولی تھے اور ٹی وی پہ آیا کرتے تھے اس طرح, تو کبھی بھی ویلیبل نہیں میں نے سمجھا. لیکن جب بعد میں کتابیں پڑھی ہیں, اب تو غیر بات ہے وہ فوت ہو گئے ہیں وہ, اب جب کتابیں پڑھی ہیں تو پتہ لگا ہے کہ نہیں ہے, وہ تو بڑا سمجھدار بندہ تھا. اس کی باتیں, اس کا جو بات کرنے کا انداز اور اگلے کو کنونس کر لینا, وہ تو ایک مطلب کہ ہی واز اے ویری گڈ لرنڈ پرسن. اور انڈیا کی طرف سے جو ان کے ایکسٹرا, کیونکہ انڈیا اس کو فارن منسٹری نہیں بولتا, وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز بولتا ہے, تو ان کے جو کاؤنٹر پارٹ بنتے ہیں جسونت سنگھ وہی ہیں جنہوں نے جناح کے اوپر کتاب لکھی تھی. یہ دونوں سائیڈ لائنز کے اوپر اور ہماری جو تھی ان کے اوپر ملتے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے بڑی انفارمل طریقے میں لان کے اندر بیٹھ کے گپ شپ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کشمیر کو, ہم نے ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا ہے. ہم نے دونوں تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا ہے کشمیر کے اوپر, اور ہم نے بات چیت کے مذاکرات کرنے ہیں اس طرح. اب آرمی جو ہے اس نے کیا کرنا ہے, اس نے کسی موقع کے اوپر تو جا کے کوئی کور اپ ڈالنا ہے نا اس نے. تو انہوں نے نواز شریف کو ایک نہیں بلکہ ملٹیپل پریزنٹیشنز دیں جن میں کوئی کلیئر بات نہیں کی, کچھ ذکر تک نہیں ہے کہ ہم کارگل کا آپریشن کر چکے ہیں.
اور اس طرح کر کے بات کی کہ دیکھیں بارڈر کے اوپر نا وہ انڈیا کی طرف سے کبھی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یا مجاہدین کے جو وہ ہے ایک جذبہ ہے وہ تھوڑا سا کم پڑ رہا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ہم اور موٹیویٹ کریں، وہ جو موومنٹ ہے وہ تھوڑی ماند پڑ رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ کریں، ہم یہ کریں، ہاں ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہے تو اسکردو کا وزٹ بھی کروا لیا اور ایریاز دکھا دیے. اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے جیسا کوئی بھی ایک سویلین جو کبھی اس ایریا میں نہ گیا ہو، ہمیں گھما پھرا کے دکھا رہے ہو تو ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہو کہ یار کون سا پہاڑ کیا ہے، کون سا پہاڑ کیا ہے، کیا چیز ہے نا، رائٹ. اور نواز شریف کے تو ویسے بھی اس وہ والی انٹیلیجنس تو تھی نہیں ان معاملات کے اندر کہ ہم یہ کہیں کہ بڑا سمجھ لگ رہا ہے. پر کارگل اور آپریشن کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا. یہ راز کھلتا ہے مئی کے مہینے میں جا کے کہیں کہ مئی کے سٹارٹ کے اندر جا کے نا یہ اس طرح کی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ کچھ انڈیا اور پاکستان کا نا کچھ لائن آف کنٹرول یا ادھر کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہے. مین سب سے بڑا جو واقعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک عام چرواہا جو ہے انڈیا کی سائڈ کے اوپر، اب مئی کا مہینہ آ گیا تو ظاہری بات ہے برف پگھل گئی ہے کافی حد تک اور لوگ اپنے واپس آ گئے. وہ اس کا کوئی جانور کھو گئے تھے اور وہ ان جانوروں کو ڈھونڈتے ہوئے وہ گیا. اب یہ انٹرویو آپ کو نا یوٹیوب پہ بندے کا بھی مل جائے گا. تو وہ اس نے سائٹ کیا کہ اس کو کوئی عجیب سے کوئی لوگ نظر آئے ہیں، اور یہ چیز کامن ہوتی تھی کہ مجاہدین آ رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب یہ تو نہیں پتہ کہ پاکستان فوج ہے یہ. اس کو کچھ لوگ نظر آئے کہ یہ میں نے دور سائٹ کیا اس نے، اور اس نے جا کے لوکل جو پوسٹ تھی وہاں جا کے انفارم کر دیا کہ اس طرح میں نے کچھ یہاں پہ لوگ دیکھے ہیں اور اس طرح ہوا ہے. اچھا وہاں سے نا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان 4 جنرلز کے پلان کے مطابق 1 مہینے پہلے ہی یا 1.25 مہینہ پہلے جو ہے نا وہ ایک تو بات اوپن ہو گئی. لیکن انڈیا کو ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ایک فوج آئی ہے پاکستان کی اور یہ کہاں تک انفلٹریٹ ہو گئے ہیں. وہ ایک ہوتا ہے کہ ہاں ایک پاکٹ آف ریزسٹنس کو مجاہدین آ گئے، کوئی اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے وہ والی آئی تھی. میں نے بھی ذکر کیا تھا چودھری نثار علی خان کے بھائی کا. تو چودھری افتخار علی خان جو کہ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے بھی ایک میگزین کے اندر دیکھا کہ کوئی لائن آف کنٹرول کے اوپر بحث ہو رہی ہے، کوئی جھڑپ ہو رہی ہے تھوڑی بہت، یا اس سائڈ پہ کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے اس کو انکوائر کرانے کے لیے کہہ دیا. نواز شریف نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو انکوائر کریں کہ کیا چیز ہے، لیکن یہ ان نون ہے. ایونچولی جب یہ تھوڑا سا ایک ٹاک ہوتی ہے نا اور ایک ہوتا ہے کہ یار کچھ تو ہو رہا ہے، کچھ تو ہو رہا ہے آخر نا، کچھ تو ہو رہا ہے. عام خبریں تو ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں نا کہ جی تھوڑی سی فائرنگ ادھر ہو گئی، تھوڑی سی فائرنگ ادھر ہو گئی، عام خبر ہوتی ہے یہ. تو ایونچولی 17 مئی کو آرمی جو ہے وہ پراپر بریفنگ دے گی جس میں پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس بریفنگ کے دوران کیا کیا جاتا ہے کہ جو میپ دکھایا جائے گا نا وہ ان مارکڈ میپ ہے. اس پہ نہیں لکھا ہوا کہ لائن آف کنٹرول یہ ہماری پیکس ہیں، یہ ان کی پیکس ہیں، جگہوں کے نام ہو. بس وہ جنرلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے، یہ پہاڑ یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے. اب جس طرح میں نے نام لیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس طرح پہاڑوں کے نام 48 53 اور یہ کیا پتہ لگتا ہے جس نے میپس نہ پڑھے ہوں اس طرح. تو انہوں نے ان مارکڈ میپ کے اوپر پریزنٹیشن دے دی نواز شریف کو، اور نواز شریف جو ہے انہوں نے بس بیٹھے رہے، سنتے رہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ اس طرح کر کے. اور انہوں نے ایک پلان بتایا کہ اس طرح مجاہدین کو ہم آگے کریں گے، ہم تھوڑا سا ایریا یہاں پہ لیں گے، ہم انڈیا سے یہ کریں گے وہ کریں گے. اب یہ پلان شو کیا جا رہا ہے کہ یہ پلان ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح. جب پریزنٹیشن ہو گئی تھی تو مشاہد حسین سید ہیں وہ بتا رہے تھے جو پوری بات، کہتے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے. تو وہ فوجی جو تھا وہ بھی پریشان تھے، سینئر جنرل جس کا انہوں نے انٹرویو میں نام نہیں لیا. کہتے کہ یا تو کورٹ مارشل ہوگا یا پھر مارشل لا، ان دونوں میں سے میں کوئی ایک چیز دیکھ رہا ہوں. بہت سمجھداری کی، بہت اینڈ رزلٹ بتا دیا. کورٹ مارشل کیا ہوتا ہے کہ یا تو یہ اتنا، یعنی کہ دونوں صورتوں میں یہ ڈیزاسٹر ہے، دونوں صورتوں میں ڈیزاسٹر ہے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو نواز شریف نے مشرف کو ہٹا دینا ہے، کورٹ مارشل ہوگا، یا پھر مشرف نے مارشل لا کر دینا ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں. اینی وے وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے. سیم ڈے جو ہے نا وہی جو افتخار علی خان ہے جو فارمل آرمی کے تھے اور اب نواز شریف کو وہ گائیڈ کر رہے ہیں ڈیفنس میٹرز کے اندر، ڈیفنس سیکٹری اور اس طرح کے میٹرز کے اندر، وہ نواز شریف سے کہتے ہیں کہ میں نے بہت ارجنٹ میٹنگ کرنی ہے. نواز شریف کو تھا کہ بھائی کل مل لیں گے کچھ کر لیں گے. کہتے ہیں نہیں آپ سے میں نے ارجنٹ میٹنگ کرنی ہے. وہ میٹنگ پریزنٹیشن کے درمیان انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے پھر آ کے نواز شریف کو بتایا کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہے اس بارے میں کہ یہ ہو کیا گیا ہے یہاں پہ. تو نواز شریف کو کیا آئیڈیا ہونا تھا، حالانکہ ہونا چاہیے آئیڈیا، بندہ پرائم منسٹر ہے
تو آپ کو آپ کی کوئی جنرل نالج بھی امپروو ہونی چاہیے، پھر آپ کو نا کوئی آئیڈیا ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. یعنی جس طرح سرتاج جی چیز کو پتہ لگ گیا تھا میپس دیکھ کے، حالانکہ ان مارکڈ میپس تھے، لیکن ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. تو لیکن کیونکہ نواز شریف انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا، اس لیے بات آگے نہیں بڑھی. یہاں پر وہ ان کو نواز شریف کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ سر یہ ہماری فوج جو ہے نا، جو وہ آپ کو مارکس بتا رہے تھے کہ یہاں ہماری فوج آلریڈی اس ایریا پہ کھڑی ہوئی ہے جو انڈین بارڈر ہے. نواز شریف نے پرویز مشرف کو بلوایا اپنے پاس. پرویز مشرف نے آ کے نواز شریف کو کہہ دیا، جب حاضر ہوئے تو آ کے نواز شریف نے کہا کہ جنرل صاحب یہ کیا آپ نے فوجی ہمارے چلے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہہ دیا ہاں جی چلے گئے ہیں. کہہ رہے ہیں کس کی آرڈر کے اوپر؟ کہتے ہیں میرے آرڈر کے اوپر اور میری رسپانسبلٹی ہے. یعنی کہ بہت ہمبل طریقے سے، جس طرح ایک فوجی جرنیل بول رہا ہوتا ہے ایک پرائم منسٹر کے آگے، دل میں جو مرضی چل رہا ہو لیکن سامنے ایک جو پروٹوکول کا خیال ہوتا ہے. کہتے ہیں میری رسپانسبلٹی کے اوپر ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں وڈرا کروا لیتا ہوں. نواز شریف ایک دم سے جنرل افتخار کی طرف، دیکھیں جنرل صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی ذمہ داری ہے، بس ٹھیک ہے، آل از ویل، بس ٹھیک ہے. اور یہاں سے جو ہے نا اب وہ ظاہری بات ہے کہ نواز شریف یہاں تک تو انوسینٹ ہے کہ 17 مئی سے پہلے تک کہ اس کو کچھ نہیں پتا، لیکن یہاں سے پھر آگے جو ہے نا نواز شریف ایکولی کلپریٹ ہے کہ جب اس نے میپ کا سب کچھ پتہ لگ گیا اور یہ کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لیٹ اٹ بی دیٹ وے نا، ہم اس کو آگے جانے دیتے ہیں. اب یہاں پہ نہیں کہ وہ اس کے پورا اون کیا پروجیکٹ کو، اور یہاں پہ ایکول کلپریٹ ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، جبکہ آپ ابھی ایک دوستی کا وہ کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، جس کی اور کتابوں کے اندر. اور یہی جو اشفاق حسین ہے، انہوں نے کرنل اشفاق حسین ریٹائرڈ، انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر مینشن کیا ہوا ہے کہ پھر واجپئی نے جو ہے نا نواز شریف کو فون کر کے کہا تھا کہ یہ آپ نے میرے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے آپ نے، جب انڈیا کو ایکچولی یہ راز کھلنا شروع ہوا تھا. باتوں کو سکپ کرتے ہوئے آگے اگر ہم چلے نا، تو پاکستان نے سٹینس کیا لے لیا، ہم تو ہے ہی نہیں، یہ تو مجاہدین ہیں، اور مجاہدین کے اوپر تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. انڈیا کے آگے نا آفٹر ایوری ڈے یہ راز کھلتا جا رہا تھا کہ یہ بہت پروفیشنل فائٹرز ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ کہاں تک وہ پینیٹریٹ کر کے پہنچ چکے ہیں اور کتنی پیکس لے لی ہیں، وہ آہستہ سے کر کے ان کو پتہ لگتا جا رہا تھا کہ بات کہاں تک چلی گئی ہے، بات کہاں تک پہنچ گئی ہے. اب تھوڑا سا ہم لوگ زوم آؤٹ کرتے ہیں اور ایک انٹرنیشنل سکیل کے اوپر نا ایک سپر پاور کی سوچ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. امریکہ جس نے یو ایس ایس آر کے مقابلے کے اندر، جب امیجن کریں دو سپر پاورز ہیں نا، تو دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ ملک میرے کیمپ میں آ جائے گا، یہ ملک میرے کیمپ میں آ جائے. پاکستان تو انڈیا کے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پاکستان نے شروع سے امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا تھا. اور انڈیا کیمپ میں گیا تھا 1971 کے اندر، وہ میں نے مینشن کیا تھا اس کو، جب باقاعدہ اس کے اندر میں نے مینشن کیا تھا اندرا گاندھی ان لوگوں کے ایگریمنٹ ہوا تھا. لیکن 71 سے پہلے تک جو ہے نا انڈیا وہ تھا، وہ ایک نیوٹرل سٹیٹ تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے نان نیٹو الائی کے طور کے اوپر نا لے کے چلتے ہیں، اور پاکستان کو بہت فنڈنگ دیتا رہا، ویپنز دیتا رہا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے F-16 نے یہ کر لیا اور فلانے سیبر جہاز تھے اور یہ تھے وہ تھے، یہ سب کچھ امریکہ کا دیا ہوا ہے. سیدھی سی بات یہ ہے، سب کچھ امریکہ کا دیا ہوا ہے. امریکن مینٹیلٹی کے حساب سے پاکستان سب سے زیادہ اہمیت کا حامل کب ہوا تھا، جب افغان وار شروع ہو گئی تھی اور سوویت یونین کو شکست دینی ہے، تو پاکستان وہ گیٹ وے تھا، اور پیسہ بہایا ہے امریکہ نے اور ویپنز خوب دیے ہیں. یہ جانتے ہوئے بھی کہ پیسہ کرپشن میں بھی جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے ٹو گیٹ ریڈ آف یو ایس ایس آر، اس کو گرانے میں، اس کو شکست دینے میں یہ بہترین اپرچونٹی ہے. جہاد کا نام لو، جو مرضی کرو. اور ریگن نے، جو پریزیڈنٹ ریگن تھے، انہوں نے یہ مجاہدین کو اپنے پاس بلایا ہوا، آپ کو ٹی وی اس پہ مل جائیں گی پکچرز، میں بھی شیئر کر رہا ہوں. اوول آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی اپریسیشن ہو رہی ہے، اور کتنے امریکن جو آفیشلز ہیں وہ یہاں پہ آ کے پشاور اور ادھر آ کے اس کو آپ کو کہہ رہے ہیں. اسامہ بن لادن بھی تب مجاہد ہیرو تھا، اور سارا کچھ جو ہے یہ القاعدہ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ القاعدہ بیسکلی بنیادی طور پہ نا ایک ڈیٹا بیس کا نام تھا مجاہدین کی بنیادی طور پہ. اب امریکہ کی مینٹیلٹی کے حساب سے دیکھیں کہ جیسے ہی یو ایس ایس آر ختم ہوا تو امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. یہاں پر ایک دم سے پیچھے بھاگا امریکہ. افغانستان میں بودر تک نہیں کیا کہ آپ کوئی جمہوریت لے کے آئیں، کچھ کریں، وار لارڈس کے اوپر چھوڑ دیا، لڑو مڑو جو مرضی کرو. پاکستان کو بھی چھوڑ کے چلے گئے، ضیاء الحق کی ضرورت نہیں پڑی تو ضیاء الحق بھی گیا. امریکہ نے ایک دم سے ریٹریٹ کر لیا. اور ابھی امریکہ کی سوچ کے حساب سے اب نیکسٹ امریکہ کے لیے تھریٹ کون سا ملک بن رہا ہے؟ چائنا. نیکسٹ تھریٹ چائنا بن رہا ہے.
تو امریکن پالیسی تھی کنٹینمنٹ آف USSR کے USSR کو کنٹین کر کے رکھو, زیادہ پاور بننے نہ دے. تو ان کی نیکسٹ پالیسی جو اب تھی وہ تھی کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی, چائنا کو کنٹین کرنا ہے. اور اس کے لیے امریکہ نے سوچ کے رکھا ہوا تھا, یہی بل کلنٹن اس وقت پریزیڈنٹ تھے, اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی سوچ یہ تھی کہ چائنا جو ہے نا, ہم نے اب اس کے مقابلے میں انڈیا کو بگر پلیئر اٹھانا ہے. اور کافی حد تک وہ پاکستان سے مایوس بھی تھے. ایک تو یہ کہ پاکستان چائنا کا بہت اچھا الائی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ, اور یا اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان جنرلی اسپیکنگ نا, ان کو نظر آ گیا تھا کہ یار یہ ان کو بس فنڈ دیتے رہو, یہ اٹھتے نہیں ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو رہی ہے. پاکستان نہ آگے بڑھتا ہے نہ آگے پیروں پہ کھڑا ہو, اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. ان شارٹ انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے جہاں تک پاکستان کو استعمال کرنا تھا کر لیا, اور ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. جس طرح چائنا جو ہے وہ بھی کافی حد تک ہم سے مایوس ہے. یہی سید مسعد حسین جو ہیں, انہوں نے ابھی چند دن پہلے ایک انٹرویو کے اندر حامد میر کے پروگرام کے اندر آ کے کہا تھا کہ بیسکلی چائنا ہم سے مایوس ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت الارمنگ بات ہے کہ چائنا اتنا کچھ انویسٹ کیے جا رہا ہے, دیے جا رہا ہے. بھائی تم لوگ آگے تو تم لوگ بھی تو کچھ کرو نا, کھڑے ہو اپنے پیروں کے اوپر, سیکیورٹی کے مسئلے حل کرو, جو بھی ہے وہ کرو, پرومسز اپنے پورے کرو. انفارچونیٹ. تو لائک وائز امریکہ کا یہاں پہ شفٹ تھا, لیکن اس شفٹ کے لیے کوئی ریزننگ چاہیے ہوتی ہے نا. اب وہ کیسے شفٹ کرے گا, پاکستان سے کیسے دور ہو اور انڈیا کے کیسے قریب ہو. جب یہ نظر آیا نا کہ ایک پاکستان کا اور انڈیا کا بارڈر کے اوپر ایک لڑائی سی ہو رہی ہے اور کوئی پرابلم چل رہی ہے, وہ تو شروع میں تو ہمیشہ کیا رائے ہوتی ہے, ریسٹرینٹ کریں, چھوڑے ڈس انگیج ہو. انڈیا کو جیسے جیسے اس راز کے بارے میں پتہ لگتا جا رہا تھا کہ یہ تو پراپر فوج ہے, کیونکہ ان کی فائٹنگ کیپیبلٹی اور ان کا جو اکوپمنٹ ہے وہ, حالانکہ ہیوی ویپنز نہیں گئی تھی ساتھ, تھوڑی ویپنز گئی تھی ڈرائی راشن کے ساتھ. اور اس طرح پاکستان کے اندر بھی جب یہ سارا پروجیکٹ ڈسپلے کیا جا رہا تھا تو پرویز مشرف نے یہ نواز شریف کے سامنے پریزنٹیشن کے سامنے بڑا کہا تھا کہ میرا پورا پروفیشنل ایکسپیرینس اس بات کا گواہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا, ہم کامیاب ہوں گے, یہ ون ون سچویشن ہے, اور ہر حال میں انڈیا جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیکے گا, ہر حال میں یہ ہوگا, سب کچھ نہیں کہتے نا, فل اپنا وہ ایک شو کیا ہوا تھا آگے انڈیا کے. لیکن انٹرنیشنلی مجاہدین بس شو کر رہے ہیں. انڈیا کے آگے جب یہ راز کھلتا رہا تھا اور انڈیا اس بات پہ بہت تنایا ہوا, واجپئی بہت امبیرس ہوا اس بارے میں اپنے پورے انڈیا کے آگے, اور یہ اس طرح بولا جیسا میں نے کہا نواز شریف کے آگے کہ آپ نے ہمیں چھرا گھونپا ہے, آپ نے ہمارے پیٹھ پیچھے. اب انڈیا ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر ہے, کیونکہ انڈیا کے بارڈر کے اندر ہو رہا ہے. پاکستان تو ذکر ہی نہیں کر رہا ہے اس بارے میں کچھ بھی. تو انڈیا نے سب کچھ موبلائز کیا, اپنے میڈیا کو موبلائز کیا. میڈیا کوریج آئی تھی, اس کو فرسٹ میڈیا وار بھی بولتے ہیں اسے, جب انڈین میڈیا نے فرنٹ لائنز کے اوپر جا کے نا کوریج دے رہے تھے, اور مسلسل آئے جا رہا ہے. پاکستان کی طرف تو پوری خاموشی ہے, پاکستان تو کلیم ہی نہیں کر رہا کوئی بھی چیز. اور انڈیا نے ساری بڑی جو اپنی جو ویپنز تھی نا, اور ایئر فورس سب کو استعمال کیا. ایئر چیف کے, پاکستان کے ایئر چیف کو بھی جب مینشن کیا گیا, پرویز مہدی جو ہیں, کہ آپ بھی ایئر فورس ہمیں ریکوائرڈ ہوگی اور یہ کریں, انہوں نے ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ اس آپریشن کے اندر ہم ایئر فورس کیوں کریں گے استعمال اپنی نا, یعنی کہ ہم انڈین ٹیریٹری میں جائیں گے ان شارٹ یہ ان کی فائٹ کرنے کے لیے, تو اس لیے وہ نہیں ہم کریں گے, تو لارجر وار کو جو ہے نا یہ چھیڑنے والی بات ہو جائے گی. ایئر فورس نے پیچھے, ہاں ایئر فورس نے ضرور اینٹی ایئر کرافٹ اور وہ وہاں پہ ڈپلوائے ضرور کر دیے تھے, جو ایونچولی 2 MiG جہاز گڑائے بھی تھے پاکستان نے انڈیا کے. لیکن جنرلی اسپیکنگ ایئر فورس نے کہہ دیا تھا کہ نہیں, اور پیچھے جو نیوی ہے اس سائڈ کے اوپر بھی تھا کہ نہیں. تو عوام کے اندر نا وہ ایک مجاہدین والی ایکسائٹمنٹ تھی کہ ایز اف کہ وہ پتہ نہیں کتنا انڈر پینیٹریٹ وہ لوگ کر گئے, اور انڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ ہے, لیکن فوج نہیں ہے ہماری نا, بالکل جھوٹ بول رہے تھے ہم لوگ. اچھا آگے اب ہم واپس انڈیا کی سائڈ کے اوپر واپس جائیں. انڈیا نے کوئی لحاظ نہیں رکھا, اس قدر انہوں نے ویپن مارا وہاں پر کہ پہاڑوں کی کہتے ہیں نا کہ پیکس کو ستیہ ناش کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اس قدر انہوں نے ایئر پاور استعمال کی, اس قدر انہوں نے کیا. شاباش اور بہادری ہمارے تمام فوجیوں کو, جوان اور آفیسرز دونوں, کہ وہ ود ویری لٹل لاجسٹکس, کیونکہ جیسے ہی یہ سب کچھ راز اوپن ہو گیا نا, انڈیا ایئر فورس کر رہا ہے, اب پاکستان لاجسٹکس کیسے پرووائڈ کرے گا. تو پیچھے سے کچھ سپلائی نہیں آ رہی, یا نہ ہونے کے برابر آ رہی ہے, نہ ویپنز کی, نہ فوجی آپ آ رہے ہیں, اور نہ ہی راشن آپ آ رہا ہے. اور یہی باتیں مسلسل جو ڈیفرنٹ آرمی بریفنگز ہو رہی تھیں, اس کے اندر اب جو ایکس فوجی تھے وہ گرل بھی کر رہے تھے کہ تم لوگوں نے کیا سوچ کے پلان آؤٹ کیا تھا کہ لاجسٹکس نہیں پہنچا سکتے ان کو, ان تک یہ سامان نہیں پہنچے گا, وہ کیسے کریں گے. اور جو چند پاکستانی پہ جو واپس آئے بھی تھے ایونچولی, انہوں نے جو اپنے حالات بتائے ہیں وہاں پہ, کہ وہ ایک ڈرنک ہوتا ہے نا, انرجائل ہوتا ہے جو,
کہتے ہیں انرجائل کے اوپر گزارا کرتے تھے ہم لوگ، یا ہم لوگ گھاس کھاتے تھے. اور کبھی کبھی ہوتا تھا، یعنی کہ اتنا پور راشن کا سچویشن ہو گئی تھی کہ ختم ہو گیا راشن. کبھی کبھی ایسے ضرور ہوا کہ ہم لوگوں نے کوئی آئی بیکس، وہ جو ہوتا ہے نا جو جانور ہے وہاں پہ، آئی بیکس کو کوئی نظر آ گیا اس کو مار دیا، تو وہ ایک ریئر ٹریٹ ہوتی تھی. ادروائز اس قدر برے حال میں انہوں نے مور دین 6 months گزار لیے ہیں اس مشکل جگہ کے اوپر، اس جگہ کے اوپر. یعنی کہ ان کی بہادری اور ان کی کمٹمنٹ اور ان کی شجاعت جو ہے نا، وہ تو کسی دوسری چیز کے ثانی نہیں ہے. اور یہ پڑھتے ہوئے نا، کتابیں پڑھتے ہوئے مجھے مانک شاہ کا، وہی جو انڈین آرمی جنرل جنہوں نے 71 کے فاتح تھے، ان کا وہ انٹرویو یاد آیا جو انہوں نے کیا تھا. وہ بھی فوت ہو گئے ہیں آف کورس. تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی جو سولجرز تھے نا، انہوں نے کہا تھا کیونکہ ہر دشمن اپنے دوسرے دشمن مخالف کو ہمیشہ بہت بلٹل کرے گا نا، ہمیشہ بلٹل کرے گا. تو انہوں نے بہت اس کو نا آنیسٹی کے ساتھ کہا تھا کہ پاکستانی سولجرز فوٹ ویری گیلنٹلی، بہت بہادری سے لڑے تھے. لیکن ساتھ ہی یہ بولا دے ہیڈ نو چانس بیکاز 1:50 کی ریشو تھی. کہتے 1 پاکستانی فوجی ہوگا اور 50 ہم لوگ تھے. سو دے ہیڈ نو چانس، لیکن دے فوٹ ویری گیلنٹلی. انہوں نے کہ ہمت نہیں ہاری انہوں نے. اور یہاں پر ہمارے کارگل کے اندر بھی یہ سچویشن ہوئی تھی کہ کئی فیملیز، فوجی فیملیز جن کے اپنے گھر والے بارڈر کے اوپر یا بارڈر کراس کر کے لڑ رہے ہیں پاکستان کے ہائی کمانڈ کے آرڈر کے اوپر، ان کو نہیں پتا کہ ہمارے بچے ادھر جا چکے ہیں اور وہ اس کے اندر ہیں. کوئی شہید ہو گیا، کچھ ہو گیا، بتائی انفارمیشن تک نہیں آ رہی تھی یہاں پہ پیچھے. اور انڈیا جو ہے وہ فل اس کو لے کے چل رہا تھا. اور انڈیا نے فل ڈپلومیسی کو بھی استعمال کیا، یعنی کہ G8 کو اور فرانس کو اور امریکہ کو سب کو انگیج کرنا شروع کر دیا، سب کو انگیج کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی طرف سے دیکھیں یہ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے. پاکستان ڈینائی کر رہا ہے. شروع میں تو کچھ ہفتے کھینچ لیا پاکستان نے، لیکن بعد میں جا کے پوری دنیا نے کہنا شروع کر دیا نہیں پاکستان تم وڈرا کرو، بس تم لوگ وڈرا کرو. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ کئی پیکس جب ہمارے ہاتھ سے گرتی رہی نا، تو ہمارے جو ڈاکیومنٹس تھے اپنے فوجیوں کے ڈاکیومنٹ، جو فوجی میپس ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہری بات ہے انڈیا کے ہاتھ آ گئے. اور پھر ایک ٹیلی فون کال جب پرویز مشرف گئے ہوئے تھے، چائنا گئے ہوئے تھے، تو CGS جنرل شاہد عزیز کے ساتھ، شاہد عزیز کہہ رہا ہوں سوری، عزیز خان کے ساتھ، اور جنرل مشرف کی جو آپس میں فون کال تھی وہ لیک کر دی انڈین انٹیلیجنس نے، جو کہ موسٹ پرابلی امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا ہوگا. ورنہ انڈیا کی اتنی کیپیبلٹی نہیں کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان کی کال کو وہ انٹرسیپٹ کر سکیں. موسٹ پرابلی امریکہ نے کیا اور امریکہ نے انڈیا کو لیک کر دیا. تو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ امریکن جو تھاٹ تھی نا، وہ کیونکہ اب انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہے، ان کو یہ بہانہ مل رہا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ نا انڈیا کو ایک اچھا ایک وہ شو کر دیں نا، ایک آنیسٹ فیس شو کریں گے، تو انڈیا کا ہم ٹرسٹ ون کر سکتے ہیں. یہاں پہ دے ریئلی وانٹیڈ کہ ہم کسی طرح سے یہاں پہ نا انڈیا کو فیور دے دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ساری فیورز تھیں، یہ والی سیٹلائٹ امیجری بھی اور یہ ساری چیزیں تھیں نا، یہ فیورز دینا شروع کر دی امریکہ نے، اور پاکستان کے اوپر پریشرائز کرنا شروع کر دیا. اور جب ایکچولی ڈیتھس ہونا شروع ہوئیں، شہید ہونا شروع ہوئے ہمارے بھی اور انڈیا کے بھی، تو دونوں ملکوں میں بہت پریشر کریٹ ہونا شروع ہوا. انڈیا چھپا نہیں رہا تھا بات کو، ٹھیک ہے، انڈیا چھپا نہیں رہا تھا. ہاں فگرز کچھ ضرور چھپائے ہوں گے انہوں نے، لیکن انڈیا کے لیے تو یہ ان کی اپنی لینڈ کے اندر حملہ ہوا ہے، تو وہ تو مورل رائٹ رکھتے ہیں لڑنے کا اور سارے ویپن استعمال کرنے کا اور ایئر پاور کا، اور میڈیا کو کر رہے ہیں، جبکہ ہماری طرف سے ان بیچارے جوان اور فوجیوں کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں تھی. کہاں سے وہ لڑے، کس کے ساتھ لڑے، لیکن پھر بھی وہ لڑتے رہے ہیں. کچھ عرصہ گزر گیا نا، تو انڈیا نے، میڈیا تو یہ شو کر رہا تھا کہ بس ہم تو مطلب کہ جلدی ان کا خاتمہ ہونے والا، یہ ہونے والا ہے. لیکن انڈیا کو ایک اور بات سمجھ لگ گئی کہ واٹ ایف کہ ہم ری آکوپائی نہ کر سکے اور دوبارہ سے سردیاں آ گئیں، پھر کیا ہوگا. تو اس لیے انڈیا نے ہر طرح کا چینل استعمال کیا تھا. پاکستان کے تمام ایمبیسیڈرز ہر ملک کے اندر اور واشنگٹن کے اندر اور UN کے اندر امبیرس پہ امبیرس ہو رہے ہیں. ڈینائی کریں تو کہاں تک ڈینائی کریں. یہاں تک کہ عباس جیلانی تھے، پاکستان کے ایمبیسیڈر تھے انڈیا کے اندر، اور وہ جو ہیں ان کو انڈین ہائی کمیشن آ کے، یا انڈین جو وہاں پہ تھے گورنمنٹ تھی، وہ کہہ رہی تھی یہ آپ کے ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کو کلیم کر لیں آ کے، لے لیں آ کے. اور وہ کہتے نہیں یہ ناٹ آور بوائز، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ تو مجاہدین لڑ رہے ہیں. تو جو فوج ہوگی، جو اس کو چھوڑ دیں، 4 جنرلز کو چھوڑ دیں، ان 4 جنرلز کے مائنس جو فوج ہے، وہ آپ کے خیال میں کیا فیل کر رہی ہوگی اس وقت کہ ہم ڈس اون بھی کر رہے ہیں، ہمارے شہداء ان کی باڈیز تک واپس نہیں آ رہی، اور ہم لوگ نہ ان کو کچھ سپلائی کر رہے ہیں. یہ آپ نے کیا کس ڈیتھ ٹریپ میں کھڑا کر دیا ان کو. مشرف کو بھی ریلائزیشن ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو اس ساری بات کو نا آگے موو فارورڈ کرتے ہوئے
اینڈ میں مشرف بھی اس رائے کا ہو گیا کہ ہم امریکہ کا سپورٹ لیتے ہیں. ہم لوگ اس وقت امریکہ یعنی کہ میٹنگز کے اندر جو ہے نا بڑا بریو فیس شو ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارا پلان بالکل ٹھیک ہے, سالڈ پلان ہے, اور ہم لوگ بالکل آگے ہم لوگ کر دیں گے. انڈیا بلکہ نہیں کر سکتا, ہم نے اپنی پوزیشن بھی ہولڈ کی ہوئی ہے, یہ کی ہوئی ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس کے بالکل برعکس تھی. آپ یقین کریں کہ جو ہم نے نشان حیدر دیا ہے نا, جن میں مثال کے طور پہ کرنل شیر خان بھی تھے, ان کو انڈیا نے, آپ کو انڈین ڈاکیومنٹری مل جائے گی, انڈینز نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو بندہ ہے نا اس نے بہت بہادری سے لڑا, ہی ڈیزروز کہ آپ اس کو ایکنالج کریں. یہ پاکستان نے نہیں دیا تھا ان کو. اور یہ بھی ایک ریئر چیز ہوگی کہ ایک دشمن جو ہے وہ ایکنالج کر رہا ہے کہ یار یہ آپ کا سولجر بہت بریولی لڑا تھا. اور آپ کو انٹرویوز مل جائیں گے, انہوں نے پریسائز ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ انہوں نے جنگ, کیونکہ وہ تو شہید ہو گئے نا, تو سٹوری ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اب انڈین سائڈ بتائے گی سٹوری کہ ان کی بہادری اصل میں کیا بہادری تھی. تو یہ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, پریشر یہاں پہ بھی کریٹ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہم کسی طرح سے کریں. ایونچولی پاکستان جو ہے نا اس بات کے اوپر ریلائزیشن کے اوپر آتا ہے, پاکستان بھیجے گا, بیک چینل ڈور اوپن کرے گا انڈیا کے ساتھ, اور اپنے فرنٹ ڈور بھی مذاکرات چل رہے ہیں اور ٹو اینڈ فرو جا رہے ہیں, دوبارہ سے انڈیا کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. انڈیا کی طرف سے ایک مطالبہ, ٹھیک ہے ہم لاہور سمٹ پہ بھی دوبارہ سے ہم بات کریں گے, سب کچھ کریں گے, وڈرا کرو, بس تم لوگ وڈرا کرو گے, وڈرا سے پہلے کچھ نہیں ہونا. یہ انہوں نے ایک اچھا پریشر سنبھال کے رکھا, اور ہمارے پاس جو تھا وہ انٹرنیشنل پریشر برداشت کرنے کا ٹائم بہت کم ہوتا جا رہا تھا, سکویز ہوتا جا رہا تھا ہمارے پاس ٹائم, اور نہ ہی ہمارے پاس مورل گراؤنڈ ہے نا کوئی. جھوٹ کی بنیاد کے اوپر تو کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. اگر آپ نے پوری کہانی جھوٹ کے اوپر گھری ہوگی نا تو کبھی آپ کو کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. تو یہ سچویشن جو ہے یہ ایونچولی لیڈ اپ کرتی ہے کہ جب فرسٹریشنز اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ نا اب ایک مذاکرات کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے. مذاکرات یہ ہوں گے کہ نواز شریف نے جانا تھا چائنا, تو چائنا دیکھیے میں آپ کو بالکل لاسٹ بات بتا رہا ہوں اس کی, کہ نواز شریف نے جانا تھا چائنا, تو ایک گڈ ول جیسچر یہ ہوگا کہ نواز شریف کا جب جہاز انڈیا کے اوپر سے فلائی کروائیں گے ہم لوگ, تو واجپئی جو ہے وہ نواز شریف کو انوائٹ کریں گے پاکستان اور انڈیا, اور نواز شریف نے واپسی کے اوپر انڈیا پہ سٹے کرنا ہے, رکنا ہے, اور وہ لوگ ایک 4 پوائنٹ ایگریمنٹ اناؤنس کریں گے. اس چیز کے اوپر کافی حد تک طے ہو گیا. بالکل لاسٹ منٹ کے اندر پاکستان نے اپنا فائنل ڈرافٹ بھیج دیا, سب کچھ وربلی طے ہو چکا ہے. اور وہ سارے واقعات کے پاکستان کی طرف سے جو جا رہے ہیں, تو واجپئی نے اس طرح کر کے باتیں کی کہ ہم لوگوں نے سفر شروع کیا تھا لاہور سے, ہم کارگل میں کہاں پہنچ گئے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم وہی راستہ ڈھونڈنے آئے ہیں کہ ہم کیسے اب واپس لاہور پہنچ سکتے ہیں. سمبولک لینگویج نا. تو یہ سب کچھ ہونا تھا کہ لاسٹ منٹ میں انڈیا کی طرف سے جو فیکس آنا تھا وہ فیکس آ ہی نہیں رہا کہ آپ لوگ بھی اس کو اکنالج کریں, اور جب لیٹ آیا تو وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. یہاں پر پاکستان کے جو فورن جو آفس کے ایک بہت ایک اتھینٹک نام ہے شمشاد احمد, جو ابھی بھی ان کے انٹرویوز اویلیبل ہیں, اور انہوں نے بھی اس بات کا خرچہ بیان کیا, اظہار کیا کہ امریکہ نے انڈیا کو روک دیا تھا. امریکہ اس پر کریڈٹ لینا چاہ رہا تھا, تو امریکہ نے رکوا دیا کہ آپ کو کوئی ایسا پاکستان کو فیس سیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, آپ کو اکنالج کرنے کی ضرورت نہیں, ہم آپ کا مسئلہ حل کروا دیں گے ہم لوگ. تو وہ پوائنٹس بھیج دیے جو پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھے. اور مطلب کہ بہرحال پھر ایونچولی پاکستان کی ایک اور میٹنگ ہوتی ہے سارے ہائی اپس کی 2 جولائی کو. 2 جولائی کی میٹنگ کے اندر یہ پہلی میٹنگ ہوگی غالباً جس کے اندر نواز شریف کی اور مشرف کے بھی آپس میں تھوڑی تو میں ہوتی ہے. نواز شریف نے کہا کہ جنرل صاحب یہ باتیں آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائیں, تو مشرف نے اپنی پاکٹ سے ڈائری نکالی اور 5 غالباً ڈیٹس کاؤنٹ کر کے بتا دیں کہ اس ڈیٹ کو ہم نے یہ بتایا تھا. کہ نواز شریف کو تو ذہن میں بھی کوئی باتیں نہیں تھیں, تو اس لیے بال کہنے کا مطلب ہے کہ رفٹ سی قائم ہوئی, اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب اگلی میٹنگ ہم لوگ کریں گے 5 جولائی کو اگلی میٹنگ کریں گے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. اٹ واز آن دا کارڈز, اٹ واز آن رائٹنگ آن دا وال کہ وڈرا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یعنی کہ اب ریالٹی کھل کے سامنے آ گئی ہے. مشرف ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, لیکن ریالٹی یہ تھی. پاکستان آرمی کے جب جنرل جہانگیر کرامت کو استعفیٰ لے لیا گیا تھا نا ان سے, تو جو اس وقت آرمی کے جو لاٹ تھی نا جن کو سپر سیڈ کیا گیا تھا مشرف کو بنانے کے لیے, ان میں سے ایک تھے جنہوں نے ظاہر بات ہے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان. انہوں نے یہ بات لکھا تھا آسٹریج لائک بیہیویئر کی بات کی ہے مشرف کے بارے میں, کہ یہ آسٹریج کیا ہوتا ہے کہ وہ بس منہ چھپا لو اپنا زمین کے اندر, کہ آپ کو ریالٹی سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, آپ بس اپنا جو سوچ کے بیٹھے ہیں آپ کو لگ رہا ہے وہی ہے, ریالٹی آپ دیکھ ہی نہیں رہے. تو انہوں نے اتنا ہارش ورڈز یوز کیے ہیں کہ یہ
آسٹریج لائک سچویشن آپ نے کریٹ کی ہے. اور یہ بھی ساتھ لکھا تھا کہ فوج کا ایک ہی کام ہوتا ہے, ہائی کمانڈ کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے جوانوں کے لیے فیوریبل کنڈیشنز کریٹ کرنے ہوتے ہیں جس میں وہ لڑ سکیں, اور آپ نے ورسٹ کام کیا ہے, بالکل ورسٹ پلان آؤٹ کیا. تو اینی وے نواز شریف کا کیونکہ ذاتی دوستی تھی کلنٹن کے ساتھ, تو نواز شریف نے کلنٹن کو رابطہ کرنے کی کوشش کی, فون کالز کیے, فون کال ہو گئے 3 جولائی کو, اور ایک دم سے یونیلیٹرل فیصلہ کیا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں بل کلنٹن سے ملنے کے لیے. 4 جولائی ہم سب کو پتہ ہے کہ امریکن انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے, اور وہ ایک ان کا مطلب کہ نیشنل ہالیڈے ہے. تو لیکن بل کلنٹن سے فون پہ جب بات ہو تو بل کلنٹن نے کہہ دیا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, آپ آ جائیں, میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. اب نواز شریف وہاں پہ جانا تھا. نواز شریف نے ایئرپورٹ دیر رات کو سب کو بلانا شروع کر دیا کہ سب ایئرپورٹ پہنچے, یہی والا چکلارا ایئرپورٹ ہمارا جو ہے. اور مشرف اور باقی جو جنرلز تھے وہ لوگ اپنے ویکینڈ منانے کے لیے مری یا نتھیا گلی سائڈ پہ گئے ہوئے تھے, وہ لوگ بھی رات کو واپس آئے, ایئرپورٹ پہ آئے. نواز شریف نے اپنی بات بتائی, مینشن کیا, سب کے لیے ایک سرپرائز یا شوق تھا کہ اچھا ایک دم سے آپ جا رہے ہیں, جبکہ اگلی میٹنگ تو ہماری ہونی تھی 5 جولائی کو, جس میں ہم سارے پروز اینڈ کونز اور انپٹس لیں گے کہ اب کیا کیا جائے. اینی وے نواز شریف نے اپنی ایون امبیسڈر جو امریکن امبیسڈر تھا اس کے لیے شوق تھا, اس کو کہا گیا کہ ہم آپ کو 30 ویزاز دے رہے ہیں, VIP ویزاز, ان کو پاسپورٹ بھیج رہے ہیں, ان کو ویزا لگا دیں. انہوں نے کہا منڈے کی صبح کر دوں گا. انہوں نے کہا نہیں منڈے نہیں, ابھی رات کو آپ دیں ہمیں. اسپیشل فلائٹ پہ بیٹھے گئے. مشرف نے جاتے ہوئے بھی نواز شریف سے کہہ دیا کہ آپ ہمارے کسی پریشر میں مت آنا کہ ہماری وجہ سے کچھ ہے, بس ٹرائی ٹو گیٹ دا بیسٹ ڈیل. مشرف آلسو وانٹیڈ کہ نواز شریف جائے وہاں جا کے اور ایک بیسٹ ڈیل لے کے آ جائے. بس فیس سیونگ بھی چاہیے نا, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ تو ڈیزاسٹر ہے, یہ ڈیزاسٹر ہے لیکن جھوٹ بولنا ہے, ابھی تو سارا جھوٹ بولنا ہے. نواز شریف وہاں پہ جاتے ہیں اور امریکن پورا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سب نے جو بہترین چاہا وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کو اکیلے میں کارنر کرنا ہے. تو اس لیے وہ ساری میٹنگ کا جو پلان آؤٹ ہوا تھا, جس کو سعودی عرب کو بھی انہوں نے کیا تھا, اس وقت کے سعودی ایمبیسڈر جو تھے نا وہ شیخ بندر تھے وہاں پہ, انہوں نے نواز شریف کو ریسیو کیا, بلیئر ہاؤس لے کے گئے, وہاں جا کے میٹنگ ہوئی کلنٹن کے ساتھ. کلنٹن نے ایک کوئی ایک چیز بھی کلنٹن نے گیو اوے نہیں کی, یعنی کہ ایز اے فرینڈ ہی شو کیا نواز شریف کو. لیکن ان کے تھریٹس میں نا کئی تھریٹ یہ بھی تھا کہ اگر آپ نہیں کرتے نا یہ, تو انڈیا ایک گیم کھیل رہا تھا جو, اور بڑی وائزلی کھیل رہا تھا, وہ یہ تھا کہ پاکستان کو نا وہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہا تھا وہ, کہ اگر یہ مجاہدین ہے نا تو یہ پاکستان بھی طالبان کو, اسلامک فنڈامنٹلزم اور ان تمام چیزوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہے پاکستان. بل کلنٹن بھی آلریڈی نواز شریف سے یہ باتیں کر چکا تھا کہ مجھے آپ اسامہ بن لادن پکڑ کے دیں گے. تو نواز شریف جو ہے وہاں پر بالکل ہی کارنر ہو گیا, اور بل کلنٹن نے کہہ دیا کہ اگر اب یہ وڈرا نہیں ہوتا نا تو پھر ہم آپ کو سینکشنز لگا رہے ہیں اور ہم آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ آپ ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والے کنٹری ہیں. بالکل وہ چاہا. شمشاد احمد وہ واحد تھے جو کہ آخری میٹنگ میں بھی بیٹھنے تھے, لیکن بل کلنٹن نے کہہ کے ان کو اٹھوایا. انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف سے اگر نوٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے تو میری طرف سے بھی, پاکستان کی طرف سے, آئی ول بی دا نوٹ ٹیکر آف دا میٹنگ, کہ اگر آفیشیل میٹنگ ہے. کہہ دیا نہیں کافی ہے. یہ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں باتیں بتائی ہوئی ہیں یہ. تو اور نواز شریف اگر چاہتے تو نواز شریف روک لیتے. نواز شریف کو یہ تھا کہ میں کلنٹن سے اکیلے میں ملوں گا نا جب میں, تو وہ ایک بہت فروٹفل میٹنگ ہوگی, میں اپنا دوستی کا جو امپریشن ہے نا وہ میں ڈال سکوں گا ان کے اوپر. بل کلنٹن کو بالکل ہی ٹارگیٹ اور تھا, اس کو تھا کہ میں نے انڈیا کو بیسٹ ڈیل لے کے دینی ہے یہاں سے. تو ایونچولی پاکستان نے کر لیا اس کو ایکسیپٹ کہ ہم وڈرا کرتے ہیں, اور نواز شریف کو فورن جو ہمارے فورن آفس کے لوگ تھے, یعنی کہ ایسے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا جو ڈائریکٹ ناٹ جسٹ کہ بگ ہے بلکہ آفیشیلی نظر آ رہا ہے کہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں. پاکستانی ٹیم وہاں بیٹھی ہے. نواز شریف نے آ کے ان کو بتایا کہ بریک کے دوران کہ یہ سچویشن ہے, اور اسی دوران ایک اور بری خبر آ گئی. وہ کیا, ٹی وی پہ نواز شریف اور کلنٹن کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ٹی وی کے اوپر خبر آ گئی کہ سب سے لاسٹ امپورٹنٹ اسٹریٹجک پوائنٹ جو تھا ٹائیگر ہلز, وہ انڈیا نے ٹیک اوور کر لیا. اور ایک مشہور کاغل کی پکچر ہے جس میں آپ دیکھیں وہ فوجی کھڑے ہوئے اور جھنڈا پکڑا ہوا انہوں نے. ٹائیگر ہل کو ہم نے واپس لے لیا. نواز شریف نے بریک کے دوران مشرف کو وہیں سے فون کیا کہ ایسے ہو گیا, اب کہاں تک بندہ جھوٹ بولے, لیکن یہ کہہ دیا کہ لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, وہ ایک اسٹریٹجک موو ہے, ہم تھوڑا سا پیچھے ہو رہے ہیں, ہم آگے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, اس طرح کر کے. پر نواز شریف کو کلیئر تھا کہ وڈرا ہی کرنا ہے ہم نے. فورن آفس کے جو باقی سٹاف تھا انہوں نے کہا کہ سر آپ اگر ہمیں موقع دینا تو ہم آپ کو کچھ پوائنٹس دیتے ہیں جن کے اوپر بہتر بات کی جا سکتی ہے. لیکن وہ نواز شریف کہتا ہے کہ نہیں, بس ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. انہوں نے کوئی آپشن دیا ہی نہیں, اور ایک ہی ڈرافٹ تھا,
اور یہ جو بک ہے نسیم زارا کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نے 2 ڈرافٹس پروے کیے تھے، ایک پاکستان اس کو مان جائے اور دوسرا تھا جو کہ شیئر نہیں ہوا، وہ لیک نہیں ہوا ڈاکیومنٹ، لیکن وہ انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اگر پاکستان نے یہ نہ مانا نا تو پھر امریکہ کی طرف سے یونیلیٹرل ایک فیصلہ ہوگا جو کہ پتہ نہیں سینکشنز ہوں گی یا کیا کیا ہوگا نا اس کے اندر، جو چیز شامل تھی اس کے اندر، اور یہ کہ ٹیررزم کے ساتھ ہم آپ کو لنک کر دیں گے۔ نواز شریف واپس آئے اور اس میں آ کے انہوں نے اناؤنس کرنا تھا کہ ہم نے وڈرا کر لیا، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس میں ایک اور بہت ورسٹ کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ ایون نواز شریف نے یہ بھی سیکیور نہیں کیا کہ ہم اگر وڈرا کرتے ہیں نا تو آپ انڈیا سے کہنا کہ رک جائے، ریسٹرینٹ شو کرے، ہمیں وڈرا کرنے دے، یعنی کہ ایون یہ تک نہیں بات مانی۔ وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی، وہ ٹی وی کے اوپر آگے دونوں نے اناؤنس کر لیا، بات کو کر لی، اور ہم لوگ وہ واپسی کے لیے، اب واپسی کے لیے نواز شریف کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا، اگلے دن فیملی ڈے گزارا گھوم پھر کے، واپس جاتے ہوئے یو کے ٹھہرے، یو کے سے بھی تھوڑی بہت وہ میٹنگز وغیرہ کر کے ایونچولی پاکستان لینڈ اپ کیا۔ یو کے اندر یہ بات ضرور ہوئی کہ جب وہ جو کلاس تھے نا اس کے، اب سرتاج عزیز نے وہاں پہ BBC ہارڈ لائن میں ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے یہ بات بولی کہ جو ہم بات کریں نا کہ دونوں سائڈز سیز فائر کو، سینکٹیٹی کو آنر کریں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا بھی سیاچن کو چھوڑے گا۔ اب یہ ایک سمجھدار بندے کا کلاز ہوتا ہے نا کہنا، کہ جو ایون امریکہ نے جو کلاز لکھا ہوا تھا کہ ہم بھی اس کے اندر ایک کیچ پکڑ لیتے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا از آلسو گوئنگ ٹو ریٹریٹ فرام سیاچن، لیکن وہ اور بات ہے کہ پوری پیچھے کوئی سپورٹ تھی نہیں۔ واپس آتے ہیں، اب وڈرا کے اندر ہمارے اور بہت سارے شہید ہوئے، وڈرا کے اندر انڈیا نے کوئی لحاظ بھی نہیں کیا اور بہت سارے جو ہمارے جو جوان تھے وہ شہید ہوئے۔ پاکستان نے کبھی آفیشیلی اس کو اناؤنس نہیں کیا، یہ جا کے کہیں جولائی کے اینڈ اگست کے اندر جا کے کہیں سارا وڈرا جب کمپلیٹ ہوا تھا جتنا بھی ہو سکتا تھا، پاکستان نے آفیشیلی اس کو نہیں کیا۔ کچھ سٹیٹمنٹس میں کہیں پر ISPR نے 500 کا فگر مینشن کیا ہے، اور کچھ پہ نواز شریف نے اور پرویز مشرف دونوں کی کوٹیشنز الگ الگ موجود ہیں کہ 1000 کا فگر آتا ہے کہ پاکستانی کیجولیٹیز 1000 میں ہوئی تھی۔ انڈیا نے ایگزیکٹ فگرز دیے کیونکہ انڈیا ہائی بال گراؤنڈ کے اوپر تھا، انڈیا نے اپنے فگرز بھی بتائے، وونڈڈ بھی بتائے، اور پاکستانی ڈیڈ باڈیز کا بھی بتایا، اور پاکستانی صرف 300 کے قریب جو تھے وہ باڈیز ایکچولی ریکور ہوئی تھیں۔ اور جب وڈرا کی بات ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا، تب جا کے ایونچولی پاکستان نے ایکچولی ان کی باڈیز جو تھی ان کو ریسیو کرنا شروع کیا۔ ناٹ مور دین 300 کو باڈیز ملی، اب کتنا کاؤنٹ تھا یہ پتہ بھی نہیں ہے۔ جنرل شاہد عزیز ہیں جو اس وقت جو انالیسس ونگ تھا ISI کا، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، وہ بہت کرٹیک ہوئے تھے مشرف کے بعد میں، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی اردو کے اندر، یہ خاموشی کب تک، یہ خاموشی کب تک، وہ انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور بہت کرٹیک ہوئے تھے مشرف کے وہ بعد میں۔ انفیکٹ یہ سب لوگ کرٹیک ہوئے مشرف کے۔ جنرل محمود جو ہے وہ مشرف کے بہت اینٹی ہو گئے، انہوں نے بعد میں ایک کتاب لکھی جو کتاب GHQ نے بند کر دی، بین کر دی، وہ پھر تبلیغی جماعت میں چلے گئے، اور مشرف کے بہت کرٹیک رہے وہ۔ جنرل عزیز کے ساتھ مشرف کا ہو گیا، مشرف کے جو بیسٹ فرینڈ 30 سال سے تھے ISI کے جو چیف تھے مشرف نے، ان کے ساتھ جو کیا جو کو والا کیس تھا، یعنی کہ سارا کچھ جو تھا نا ایک بہت ہی پور فال آؤٹ تھا فار نتھنگ۔ یہ چیز بھی مینشن ہوئی ہے کہ جب فرنٹ لائن کے اوپر ایون لیفٹنٹ جنرل محمود اور جنرل جاوید حسن یہ جاتے تھے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سینس کر رہے تھے کہ ہمارے فوجی جو ہے نا وہ ایز ایف کے ایک میوٹنی کے سٹیج کے اوپر آ گئے ہیں، ہمارے سے اتنی نفرت ہے، اتنا ان کو غصہ چڑھ گیا ہے ہمارے اوپر، نہ آنر کیا جا رہا ہے، نہ باڈیز لی جا رہی ہیں واپس، نہ ان کو سپورٹ کیا گیا۔ آپ نے ایسے اب قربانی تو دیکھیں نا کہ انہوں نے اب جولائی کا مہینہ آ گیا اور انہوں نے اب 8-9 مہینے گزار دیے ہیں اس تکلیف کے اندر، اور لڑتے رہے آخری دم تک، لیکن آپ ان کو نہ آنر کر رہے ہیں، نہ ان کو سپلائی دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ وڈرا کا آپ نے ان کے لیے آپشن چھوڑا ہے۔ پاکستان نے کبھی ریلیز نہیں کیا، کبھی ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہمارے کتنے گئے تھے، کتنے شہید ہوئے اور کتنے ہوئے۔ بعد میں جا کے 2006 میں کچھ باتیں مشرف نے اپنی کتاب کو بکوانا تھا تب کچھ باتیں لکھی تھیں دا لائن آف فائر کے اندر، کچھ باتیں تب لکھی تھیں، باقی جنرلی اسپیکنگ بہت فوج اٹ سیلف نے مشرف کے خلاف بہت کیا تھا۔ مشرف کو بھی یہ سینس ہو گیا تھا، اس لیے جا کے کئی جگہوں کے اوپر جا کے اس نے فوجیوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیا، واک مینس گفٹ دیے جا رہے ہیں، فلانا دیا جا رہا ہے، تاکہ ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو سکے ان لوگوں کی۔
اور ایونچولی 13 اگست کو پاکستان نے بالآخر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے فوجیوں کو ریکگنائز کریں گے اور ہم نشان حیدر اور کیا دیں کیا نہ دیں اس طرح کر کے پی ٹی وی کے اوپر پروگرام آئے گا کارگل کے ہیرو، وہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، اس سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوا وہ پروگرام. تو اس کے اندر نواز شریف جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس نے کہا کہ نہیں ہم یہ پروگرام نہیں کر سکتے. اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ مشرف کی اپنی مجبوریاں ہو گئی ہیں، فوج خلاف ہو گئی ہے، نواز شریف کے اپنے آلریڈی اپوزیشن اور وہ بھی ان کے اگینسٹ ہے، اور کشمیر سے بھی یہ واضح آ رہی ہیں کہ نواز شریف نے وڈرا کر کے، لیکن لٹرلی ہمیں بھی یہ تھا اس ایج کے اندر، ہمیں بھی یہ فیلنگ تھی کہ ہمارے مجاہدین شاید جیت رہے ہوں گے، اور نواز شریف نے جا کے سودا کر لیا، بک گیا اور یہ سٹینڈ نہیں لے سکا یہ. تو وہ ساری والی فیلنگ تھی. نواز شریف کو یہ تھا کہ بھئی اب ہم نے بڑی مشکل سے میں نے واجپئی کو انگیج کرنا شروع کیا ہے، اب ہم ٹی وی پہ پروگرام کریں گے کہ یہ ہمارے ہیرو تھے تو اب میں کیا انگیج کروں گا اسے. اسی لیے اس پروگرام کے اندر یادداشت بھی یہ بتاتی ہے، اور بعد میں دیکھا بھی اسی طرح ہی کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا اس کے اندر. باقی جو تھے منسٹرز وغیرہ وہ آئے تھے اور اس طرح ایک آنر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور پاکستان کی منافقت دنیا کے سامنے آ گئی کہ بھئی تم لوگ ایک طرف کہہ رہے تھے کہ ہے ہی نہیں، اور اب تم لوگ کیا نشان حیدر اور وہ چیزیں دے رہے ہو، یعنی کہ کیا تم لوگوں کی کوئی بات نہیں، کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے تم لوگوں کی. شہباز شریف نے امریکہ کا وزٹ کیا اور امریکہ سے کہا تھا کہ کیونکہ اب ڈومیسٹکلی یہ نظر آ رہا تھا، جو شاہد حسین سید کو ایک جنرل نے کہا تھا کہ یا تو مارشل لا یا کورٹ مارشل، تو وہ انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا تھا. نواز شریف نے کہیں کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہم نے کوئی انکوائری کھولنی ہے، ہم ان کو اکاؤنٹیبل کریں گے کہ یہ سارا کرائسس ان کا پیدا کیا ہوا ہے، سارا کرائسس ان کا پیدا کیا ہوا ہے. یہ ایک ایئر وائز مارشل ہیں، ان سے میں بات کر رہا تھا، اور انہوں نے یہ بات بھی اکنالج کی تھی یہ والی کہ پاکستان کو نا بے حد نقصان دیا تھا انٹرنیشنل اسکیل کے اوپر کارگل نے. کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے، لیکن وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ کارگل کے آپریشن کی وجہ سے پاکستان ایک ان ریلائبل کنٹری کے طور کے اوپر سامنے آیا دنیا کے آگے کہ یہ نیوکلیئر ہونے کے بعد آپ کو ذمہ دار ہونا چاہیے. انڈیا نے ذمہ داری دکھائی، بلکہ واجپئی نے کیٹیگوری کی اپنی فوج کو کہا تھا کہ ہم نے لائن آف کنٹرول نہیں کراس کرنا. ان کی فوج بڑی ہائپر ہوئی تھی کہ ہم کراس کرتے ہیں، پاکستان کے ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہیں. اس نے کہا تھا نہیں ہم نے لائن آف کنٹرول نہیں حاصل کرنا، کراس کرنا. واجپئی کو یہ تھا کہ ابھی آنے والے ہیں الیکشنز، تو الیکشنز کا ٹائم میاں صاحب مجھے اب الیکشن تک کا ٹائم جانے دیں، تو تب تک جو ہے نا الیکشنز کے بعد پھر میں کر پاؤں گا، کیونکہ واجپئی کو تو بہت اچھا اپرچونیٹی مل گئی تھی نا الیکشن جیتنے کی، جو کہ جیتے بھی پھر ان لوگوں نے. اور ون آف دا لاسٹ تھنگ جو میں مینشن کرنا چاہوں گا، اسکپنگ سو مینی ادر ڈیٹیلز، کہ نواز شریف نے آلدو انکوائری نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں، اور یہ بھی پلان آؤٹ کیا شہباز شریف کے ذریعے کہ مشرف کو کسی طرح سے امریکہ بلایا جائے اور ایک طرح کی تسلی میں رکھا جائے کہ پریشان نہ ہو. لیکن اصل بات یہ تھی کہ فوج نے ایک انٹرنل پلان بنانا شروع کر دیا، اور وہ پلان یہ تھا کہ ہم نے اب کو کیسے کرنا ہے، ہم نے کو کیسے کرنا ہے اب. تو لاسٹ ڈیز جو تھے 19 اکتوبر سے پہلے، تب پرویز مشرف نے سری لنکا جانا تھا. پرویز مشرف کو ایک ہنٹ دے دیا گیا کہ شاید کچھ ایسے ہونے والا ہے کہ آپ کو آرمی چیف سے ہٹا دیا جائے گا، اور کہہ دیا گیا کہ نہیں ایوری تھنگ ہیز بین ارینجڈ. تو بس نواز شریف کی بیوقوفی کہ اس نے مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی، اور فوج پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی تھی. تو لہٰذا فوج نے وہ کام کیا جو بیسٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ سے مسلط ہو گئی. اور اس طرح سے انڈیا نے کیا کیا تھا، انڈیا نے اپنے انٹیلیجنس کے ادارے کو نا سب سے زیادہ پکڑا تھا. انکوائری ہوئی تھی اور ان کو نہیں چھوڑا تھا انہوں نے کہ تمہارا انٹیلیجنس فیلئر تھا یہ. اور پاکستان نے کیا کیا تھا، پاکستان نے پھر برداشت کیا تھا اس جنرل کو جس کی وجہ سے یہ پرابلم آئی تھی. جن جنرل سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں ان سوالوں کے درمیان میں نا یہ بھی دیکھنا چاہ رہا تھا ان کی باڈی لینگویج سے کہ ان کے اندر ذاتی طور پہ کوئی احساس ہے اس چیز کا کہ ان کی وجہ سے کتنی فیملیز برباد ہوئی ہوں گی، کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے. لیکن وہ اپنے ایک اس ٹون کے اندر تھے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ایک اپنے اتنے حادثے کے بعد بھی ایک آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یہ والی یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا. آلدو میں نے سوال نہیں پوچھا تھا ان سے، یہ میں ان کی باڈی لینگویج ریڈ کر کے بتا رہا ہوں میں. تو پوائنٹ ذرا اس ساری جو چیز کو وائنڈ اپ کرنے کا یہ ہے کہ فیوچر میں آنے والے نوجوان اور جو نسل ہے ہماری، وہ اس چیز کو ریلائز کریں. جنگوں کے ذریعے اور خاص طور پہ اب کے حالات جو ہیں، جس طرف ملک چلا گیا اور جہاں پر جو اس قدر لیول آف کیسے ڈیٹرنس ہم نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دیا ہے،
اس کا حل جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح کر کے کریں اور پرابلمز اور کرائسس کریٹ کریں. اچھی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو کہ جس طرح میں کئی دفعہ مینشن کر چکا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اسٹریٹجی ملٹری اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی NDU سے کوئی UK کے رائل کالج سے کئی ایسی جگہوں سے نہیں پڑھ کے آئے تھے کہ وہ کہیں کہ ہاں جی اسٹریٹجی. ان کی اسٹریٹجی اتنی خوبصورت تھی کہ کافروں کو ملا کے 1000 سے بھی کم لوگ تھے جو گئے تھے جان سے, اور پورا عربیہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. ہر اسٹریٹجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیں گے جہاں پہ انہوں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ کافر مر جائیں یا قتل عام ہو ان کا, اور نہ ہی انہوں نے صحابہ کی ایک جان کو بھی انہوں نے وہ سمجھا تھا کہ یہ ورتھ لیس جان ہے, کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 100 200 300 جان چلے جائیں جنت میں جائیں گے. نہیں, یہ اسٹریٹجی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم سیرہ سے جہاں پہ اور اخلاقیات اور کردار اور سچ بولنے میں اور بے ایمانی نہ کرنا اور اللہ کا فرما بردار ہونا, کہاں پہ ہم اتنی اور چیزوں میں دور ہیں, وہاں پہ ہم اس طرح ایون ملٹری اسٹریٹجی اور ان لائن سے بھی ہم لوگ بہت دور ہیں ہم لوگ. تو دعا اور امید یہی ہے کہ جو نیکسٹ آنے والی جنریشن ہے وہ یہ والی حماقتیں نہ کریں جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی بچوں کو اور اپنی نسل کو جھوٹ سکھاتی ہیں اور جھوٹ کے اوپر ہی زندگی گزارتی ہیں ان کا, کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی, ہم نے یہ کیا. جب آپ سچائی کے راستے پہ چلنا شروع ہوں گے نا اور سچ بولنا شروع کریں گے تو پھر ہی ریالٹی پتہ لگی, پھر ہی احساس ہوگا کہ غلطیاں کیا تھیں, ورنہ ایک فولز پیراڈائز میں ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے. اور میں یہ بات دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں کہ صرف اور صرف چند لوگوں کی وجہ سے پوری فوج جو ہوتی ہے وہ بدنام ہو جاتی ہے, کیونکہ فوج کی کوالٹی بھی یہ ہے اور ویکنس بھی یہ ہے کہ فوج نے کمانڈ فالو کرنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ اچھی قیادت عطا کرے اور جو اصل کام ہے فوج کا, فوج اس کی طرف فوکس کرے, نہ کہ کھیتی باڑی اور جو بزنس سیکٹر اور بینکنگ سیکٹر اور اس طرح کی کسی اور چیز کے اندر وہ ایڈونچر کریں, DHA اور اس طرح کے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان فوج کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل ہوا تھا, جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں اور ابھی تک دی جا رہی ہیں, ہم اس میں کچھ پیش رفت کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.